یا ہفتہ ہفتہ آپ کو ہولڈ کر کے رکھیں، بلکہ یہ انسان ہوتا ہے جو اپنے ایموشنز کو اتنی دیر ہولڈ کر کے رکھتا ہے. ایموشنز کی کیمسٹری 10 سے 15 منٹ سے زیادہ ایکسیڈ نہیں کرتی. اگر آپ نے اس 10 سے 15 منٹ میں اپنے آپ کو پازیٹیو رکھا تو الٹیمیٹلی آپ کا جو جسم ہوگا نا وہ بھی اس سچویشن سے اتنی جلدی نکل جائے گا. اب ایک انسان کو غصہ آیا تو الٹیمیٹلی ایسا ہوگا کہ اس کی جو دل کی یعنی اس کی ہارٹ بیٹ بہت زیادہ فاسٹ ہو جائے گی، اس کا دل جو ہے وہ بہت زیادہ دھڑکنے لگ جائے گا، اس کا جو کنٹرول ہے اپنے جسم پہ وہ نہیں رہے گا. لیکن یہ کیفیت انسان اس کیفیت سے تھوڑے ٹائم کے بعد ہی نکل سکتا ہے، جس طرح ہمیں کہا گیا. اب اس پوائنٹ کو اور اس حدیث کو ادھر سے بھی سمجھیں کہ اس ٹائم پہ کیا کرے کہ انسان اپنی اسٹیٹ کو چینج کر لے تو وہ فوراً سے اس سچویشن سے نکل سکتا ہے. لائک کہ وہ پانی پی لے، وہ کھڑا ہے وہ بیٹھ جائے، وہ وضو کر لے، ٹھیک ہے، یا پھر جو ہے وہ اپنی اس جگہ کو چینج کر لے، ٹھیک ہے. جس سچویشن کی وجہ سے وہ یہ سارا سینیریو کریٹ ہو رہا ہے نا اس جگہ کو ہی چینج کر لے. اگر وہ اتنا بھی نہیں کر سکتا تو ایٹ لیسٹ اس جگہ پہ بیٹھ کے وہ پانی پیے، تاکہ یہ سب کچھ کرنے سے کیا ہوگا، اس کی باڈی کی جو کیمسٹری ہے نا وہ پوزیٹیوٹی کی طرف موو آن کرے گی. جب انسان کی باڈی کی کیمسٹری پوزیٹیوٹی کی طرف موو آن کرے گی تو الٹیمیٹلی اس کا کنٹرول پورے کے پورے جسم میں کیا ہوگا، پوزیٹیو ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح انسان جو ہے نا جب اس ایموشنز کی اسٹیٹ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایموشنز اس کی باڈی کو جب ہولڈ کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا، تو اس کی ایک اسٹیٹ نفس کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. یعنی انسان اپنے نفس کی وجہ سے کیا کرتا ہے، درست چیز کو بھی غلط کر دیتا ہے، بدی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، اور اس میں پھر وہ پرہیزگاری نہیں کرتا، یعنی کہ اچھا نہیں سوچتا. یہ ساری اسٹیٹ انسان کی اپنے نفس کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. یعنی اس کی نفسانی خواہشات اس کو کہتی ہیں کہ غلطی کرو، یا غلطی کرنے سے ہی تمہاری جو یہ اسٹیٹ ہے اس میں تمہیں ریلیکسیشن ملے گی. جیسے ایک تو میں نے آپ کو اگزامپل دی انسان کی کمپنی ویسے ہوتی ہے، اور دوسری اگزامپل اس میں سب سے بڑی انسان خود ہے، یعنی انسان کا نفس ہے. اس میں بھی الٹیمیٹلی انسان خود ہی ہے، بیکاز انسان خود ہی جا رہا ہوتا ہے نا اس طرح کے لوگوں کی کمپنیز میں. اسی طرح انسان کا جو نفس ہے نا یہ اگر درست ہو جائے، ٹھیک ہے، پھر وہ جو بھی بدکاری کر رہا ہے وہ پرہیزگاری کی طرف شفٹ ہو جائے گی. اب یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الشمس میں فرمایا ہے کہ نفس کی قسم اور اسے درست بنانے والے کی، پھر اس میں اس کی بدی اور اس نے اس میں اس کی بدی اور پرہیزگاری ڈال دی. اب انسان کے اندر جو ہے نا، انسان کو اس طرح سے بنایا گیا ہے، دیکھیں انسان ہے ہم ٹوٹلی 100%، ہم اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ہر سچویشن میں درست ہی ہیں. ہمارے اندر نفس ہے جس کی خواہشات ہمارے اندر الٹیمیٹلی پیدا ہوں گی، اور ہمارے سچویشنز نیگیٹو بھی ہوگی، اور ہمارا رد عمل اس سچویشنز میں نیگیٹو ہو سکتا ہے. لیکن اس کو کنٹرول کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورا اختیار دیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی انسان کے اوپر یہ کنٹرول ہے، یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے نفس کو کیا کرے، درست کر سکتا ہے، پھر اپنی سچویشن کو ہینڈل کر سکتا ہے، پھر وہ اس کو اچھائی کی طرف لے کر جا سکتا ہے. جیسے اگر انسان کا نفس جو ہے وہ نیکی اور بدی کو اگر پہچانے گا، ٹھیک ہے، پھر ہی وہ اپنی اصلاح کر سکتا ہے نا. اب انسان کو پتہ ہی نہیں ہے نیکی کیا ہے یا بدی کیا ہے، وہ اس کی پہچان ہی نہیں رکھتا. اب پہچان وہ لوگ نہیں رکھتے ہوتے نا جو اس کے لیے کوشش نہیں کر رہے ہوتے. لیکن جو لوگ اپنی ان چیزوں کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اپنے نفس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وہ الٹیمیٹلی ان کو پہچان ہو جاتی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو انسان کا نفس ہوتا ہے نا، وہ انسان کو یہ بھی بتا رہا ہوتا ہے، اس کی جو ضمیر کی کیفیت ہے اس کو جگا رہی ہوتی ہے کہ اب تم جو ہے نا وہ غلط کام کر رہے ہو، اور اب جو ہے وہ تم اچھائی کی طرف جا رہے ہو. تو اسی طرح انسان جب نیکی اور بدی کی پہچان کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے نا، تو وہ اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتا ہے. اور ہمارے جو جذبات ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں، یہ بھی انہی کی وجہ سے نا شو ہو رہے ہوتے ہیں ہماری باڈی میں. اگر ہم اپنے نفس کو کنٹرول کر لیں گے تو الٹیمیٹلی ہمارے جتنے بھی جذبات ہیں یا خیالات ہیں جو ہمارے باڈی کو افیکٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی اسی فارم میں شو ہوں گے جس فارم میں ہم ان کو پرمیشن دیں گے کہ ہماری باڈی کے ساتھ وہ جو بھی کرنا چاہیں.
وہ ہمارے جذبات کے ساتھ ہمارے جو ایموشنز کے ساتھ اگر نیگیٹیوٹی کریٹ کرنا چاہیں تو الٹیمیٹلی وہی افیکٹ ہوگا، اور اگر پازیٹیوٹی کریٹ کرنا چاہیں تو الٹیمیٹلی وہی افیکٹ ہوگا. اب ادھر جو ہے نا انسان کی جو کیفیت ہوتی ہے، اگر انسان کا اپنے نفس پہ کنٹرول ہو نا تو انسان روحانی طور پر یعنی اسپرچولی وہ اسٹرانگ بھی ہوتا ہے اور سیٹسفائی بھی ہوتا ہے. جب انسان اسپرچولی سیٹسفائی ہوگا نا تو انسان کی پوری باڈی بھی کیا ہوگی، سکون کی حالت میں ہوگی. جیسے انسان کی جو دل کی دھڑکن ہے، ٹھیک ہے، جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا، وہ بھی نارمل ہو جائے گی الٹیمیٹلی. انسان کا فیس جس طرح جب انسان بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے تو ریڈ ہو جاتا ہے نا، غصے کی وجہ سے سرکولیشن بہت زیادہ جسم میں بڑھ جاتی ہے. اور جیسے انسان سکون کی کیفیت میں ہوگا تو الٹیمیٹلی اس کی جو اوور آل باڈی ہے وہ بھی نارمل اسٹیٹ میں رہے گی. اور اسی طرح اوور آل جس طرح جسم نارمل اسٹیٹ میں ایک نیوٹرل پرسنالٹی انسان کی ہوتی ہے وہ آ جائے گی. لیکن اگر انسان اسپرچولی جو ہے نا وہ ایک سیٹسفیکٹری اسٹیٹ میں نہیں ہے تو الٹیمیٹلی اس کی جسم میں بھی ہمیں ایسی حالتیں دیکھنے کو ملیں گی جو اس کی سیٹسفیکٹری اسٹیٹ سے اس کو نکال کے انسیٹسفیکٹری اسٹیٹ کی طرف لے کر جا رہی ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ بد اخلاقی یا پھر جو ہے وہ تہذیب کے ایک دائرے سے نکل کر اور ایک سچویشن کو ڈسٹربنس کرنے والی سچویشن کریٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو انسان جب بھی اپنے جذبات کے گہراؤں میں آ جاتا ہے نا تو وہ اپنا آپ ختم کر دیتا ہے. اپنا آپ ختم اس طرح سے کر دیتا ہے، دیکھیں کہ جب انسان، اس کی سب سے بہترین اگزامپل ہم اس طرح سے لیتے ہیں، جب انسان غصے کی سچویشن میں ہوتا ہے، غصے کی حالت میں ہوتا ہے، تو ہمیں پتا ہے کہ کیا ہے کہ شیطان انسان کے اوپر حاوی ہوا ہوتا ہے. اور غصہ ہمیشہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، اور شیطان کس سے پیدا ہوتا ہے؟ آگ سے. اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب ہم میں سے کسی کو بھی غصہ آئے تو اسی وجہ سے ہمیں کیا کہا گیا؟ اپنی اسٹیٹ چینج کرو، وضو کرو. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جب انسان کے جتنے بھی جذبات ہیں اس کے اوپر حاوی ہو جائیں یا بہت زیادہ اس کو انوالو کر لیں تو اس میں سب سے پہلی جو حالت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ خود کو اس اسٹیٹ میں انوالو نہ ہونے دیں. اللہ اکبر، پھر ریکارڈنگ میں ایشو آ گیا ہے. آج ہم نے کلاس اسی وجہ سے تو جلدی سٹارٹ کی تھی کہ ریکارڈنگ ہمیں اگین نہیں کرنی پڑے گی اور کلاس ہماری جلدی ختم ہو جائے گی. چلیں میں سٹارٹ کرتی ہوں دوبارہ. یہ چیک کریں آپ کو آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. ریکارڈنگ جو کر رہے ہیں نا کشف آپ بتائیں. اسٹارٹنگ میں نا 5 منٹس دیکھ لیا کریں پہلے کہ آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. چلیں پھر جو اسٹوڈنٹ ہمیں لائیو جوائن نہیں کرتے ان کے لیے پھر ہمیں ریکارڈنگ کرنی پڑتی ہے. لیکن ابھی ہمارا کافی لیکچر تو کور ہو گیا تھا، اب ہم اسٹارٹ سے اس کو پھر دوبارہ سے کرتے ہیں. باڈی اینڈ ایموشن سگنلز کا آج ہم ڈسکس کر رہے تھے. یہ ہم نے دیکھنا تھا کہ ہماری باڈی جو ہے نا کہ کس طرح سے ہمارے ایموشنز جب ہیوی ہو جاتے ہیں ہم پہ تو کس طرح سے ہماری باڈی اس میں رسپونڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہماری جو ہے نا ہارٹ بیٹ کا زیادہ ہو جانا یا پھر بریتھ میں ٹینشن آ جانا، یعنی ہم جب سانس لے رہے ہوتے ہیں تو ہمارا سانس بہت جلدی جلدی سے لے رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ہم جو ہے نا ہماری باڈی الٹیمیٹلی اس میں کوئی نہ کوئی رسپانس شو کر رہی ہوتی ہے، جو کہ پازیٹیوٹی کی فارم میں بھی وہ رسپانس ہوتا ہے، نیگیٹیوٹی کی فارم میں بھی ہوتا ہے.
یعنی انسان کے جو بھی اس کے ایموشنز ہوتے ہیں نا، وہ صرف اس کے مائنڈ میں نہیں ہوتے اس کے ایموشنز، بلکہ اس کا الٹیمیٹلی ایفیکٹ جو ہے نا، اس کا ایفیکٹ ہماری باڈی بھی دے رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی انسان اپنے مائنڈ میں کچھ بھی سوچتا ہے تو اس کا ایفیکٹ اس کی باڈی کو ملتا ہے. اب میں نے آپ کو اس میں اگزامپل دی تھی کہ انسان جب نیگیٹو سوسائٹی میں اٹھتا بیٹھتا ہے، تو جو نیگیٹو لوگوں کے ساتھ جب اٹھے گا بیٹھے گا، تو اس میں آپ ایک ویک کے لیے آبزرو کر کے دیکھ لیں کہ آپ کی تمام عادتیں، آپ کی تمام جو ہیں وہ سچویشنز ان کے جیسی ہو جائے گی. یعنی نیگیٹو سچویشن میں وہ لوگ کس طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں، آپ بھی الٹیمیٹلی وہی چیزیں اڈاپٹ کرنے لگ جائیں گے. پازیٹیو سچویشن میں وہ کس طرح سے رسپانس کرتے ہیں، الٹیمیٹلی آپ بھی اسی طرح کی جو ہے وہ آپ کی باڈی کی اڈاپٹیبلٹی ہو جائے گی. وہ نہیں آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا کریں، لیکن کیا ہوگا جب آپ دیکھیں گے کہ ان کی عادتیں ایسی ہیں، وہ لوگ اس طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں، تو الٹیمیٹلی آپ بھی انہی چیزوں کو، انہی سٹیپس کو فالو کرنے لگ جائیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ ایک ویک کے لیے اچھے لوگوں کی یا پازیٹیو لوگوں کی کمپنی میں اٹھے بیٹھے، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر بھی وہی جذبات، وہی چیزیں آنے لگ جائیں گی. پھر اس میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی، فار ایگزامپل انسان اسٹریس کی اسٹیٹ میں ہے. اب انسان کو پتا ہے کہ جو اچھے لوگوں کی کمپنی ہے نا، یا پازیٹیو لوگوں کی کمپنی ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی اسٹریس کی سچویشن میں نکلنے کے لیے اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ عبادت میں اپنا زیادہ ٹائم سرو کریں گے، وہ قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے، اور وہ ان کو چونکہ پتہ ہے کہ جو دل کا سکون ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات میں رکھا ہے، قرآن پاک میں رکھا ہے. تو وہ الٹیمیٹلی اپنی اس سچویشن سے نکلنے کے لیے اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرنے لگ جائیں گے، اللہ کے ساتھ اپنی میٹنگ زیادہ اسٹرانگ کر لیں گے. ٹھیک ہے، یا اس کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ بڑھا دیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ وہ اپنے سٹریس کو ریلیف کرنے کے لیے کچھ ایسے سچویشنز اڈاپٹ کریں گے جس سے وہ غلط چیزوں کو نہیں اپنی لائف میں لے کر آئیں گے. لائک وہ اسٹریس مینجمنٹ کی ایکسرسائز اسٹارٹ کر دیں گے، یا پھر وہ اپنی شیئرنگ ایسے لوگوں کے ساتھ کریں گے جو انہیں پتا ہے کہ وہ اس سچویشن میں نکلنے کے لیے، اسٹریس کی سچویشن میں نکلنے کے لیے ان کو اچھائی ہی کے مواقع فراہم کریں گے، یا پھر ان کو جو ہے وہ ایسے اسٹیپس بتائیں گے جن سے وہ الٹیمیٹلی جلدی نکل سکتے ہیں اسٹریس کی کنڈیشن میں. اسی طرح آپ نیگیٹو لوگوں کو دیکھیں کہ وہ اپنی سچویشنز کو یا اسٹریس کی سچویشن کو اسپیسیفکلی کیسے ہولڈ کرتے ہیں یا کیسے اس میں سے نکلتے ہیں. وہ نیگیٹو چیزیں اڈاپٹ کریں گے، جیسے وہ جو ہے نا اسموکنگ کرنا سٹارٹ کر دیں گے کہ ہم نے اپنی اسٹریس کی سچویشن سے نکلنا ہے، تو ہمیں کوئی حل نہیں مل رہا، ہم ایڈکٹیو بن جاتے ہیں، ہم جو ہے وہ یعنی اس طرح کی چیزوں کا یوز کرنے لگ جاتے ہیں جس سے ہم اپنے اسٹریس سے نکل جائیں. یعنی وہ الٹیمیٹلی یہ سولوشن نکالتے ہیں کہ ہر چیز کا نیگیٹو ہی پہلو ان کو ملتا ہے اپنی سچویشنز کو ہولڈ کرنے کے لیے، اپنی سچویشن کو، اپنی باڈی کو سچویشن سے نکالنے کے لیے. تو اسی طرح دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی میں، جو اچھائی کو ہمیشہ جو ہے وہ یعنی بری سچویشن کو بھی اچھائی میں بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اسی طرح کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اچھائی میں بھی برائی کو ہی انتخاب کرتے ہیں، اور برائی میں تو کرتے ہی برائی کو انتخاب ہے. کبھی بھی ان کی سوسائٹی میں آپ بیٹھیں، ان کے سولوشنز دیکھ کے ہمیشہ نیگیٹو ہوں گے. ایسے لوگ بڑے ناشکرے ہوتے ہیں، جو ہمیشہ ہر پازیٹیو سچویشن میں بھی انہوں نے ناشکری کرنی ہوتی ہے، اور نیگیٹو سچویشن میں تو یہ اتنی زیادہ ناشکری اور اس طرح کے کنڈیشنز کو اڈاپٹ کریں گے کہ آپ بھی الٹیمیٹلی جب ان کی کمپنی میں بیٹھیں گے تو آپ بھی ویسے ہی ہو جائیں گے. لیکن پازیٹیو لوگ جو ہوتے ہیں، ان کا ایک یہ پہلو بہت اچھا ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ ہر چیز کو اچھائی کی طرف کنیکٹ کر کے اس سچویشن سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر یہ اپنے غصے کی کسی بھی حالت میں ہوں، یا پھر یہ کتنی ہی زیادہ جو ہے وہ نیگیٹو سچویشن میں ہوں، یہ اپنے آپ کو سمجھ بھی لیتے ہیں اور اپنے آپ کو اس سچویشن سے نکال بھی لیتے ہیں، بیکاز ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم جس بھی سچویشن میں ہیں ہمارے ساتھ اللہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ پر امید ہوتے ہیں. ان کے اندر آپ کو یہ بہت سی چیزیں ملیں گی، یہ اپنے آپ کو جو ہے نا اپنی سچویشنز میں نکالنے کے لیے ان کے پاس بہت زیادہ سولوشنز ہوتے ہیں، اور وہ جتنے بھی سولوشنز ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ اچھی وائبس کے ساتھ آئیں گے. لیکن نیگیٹو لوگوں میں آپ کو ہمیشہ اس کے اپوزٹ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی.
تو جتنے بھی ہمارے ایموشنز ہوتے ہیں یعنی انسان کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ صرف اس کے دماغ میں نہیں ہوتے بلکہ اس کی باڈی میں بھی اس کا کیا ہے اظہار ہو رہا ہوتا ہے. جیسے جب ہم خوش ہوں یا غمگین ہوں یا ناراض ہوں یا پریشان ہوں تو یہ ساری کی ساری کیمسٹری ہمارے جسم میں ایکٹ کرتی ہے اور اس کا رد عمل پھر ہماری باڈی میں شو ہو رہا ہوتا ہے. جیسے غصے کی حالت میں انسان جب زیادہ ہوتا ہے تو اس کا جو ہارٹ بیٹ ہے وہ بہت زیادہ ایکسیڈ کر جاتی ہے, بہت زیادہ دل دھڑکنے لگ جاتا ہے اور پھر اس کا جو فیس ہوتا ہے نا وہ ریڈ ہو جاتا ہے اور سانس جو ہے نا اس کو بہت تیزی تیزی سے آ رہا ہوتا ہے. یعنی اس کی جو باڈی ہے نا اس کا کنٹرول اس پہ نہیں رہتا اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کروں کیا. ٹھیک ہے, اسی طرح پریشانی کی حالت میں کیا ہوتا ہے انسان کو گھبراہٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ لوز موشن بہت سے لوگوں کو سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور نیند ان کی ڈسٹرب ہو جائے گی. ایسے لوگ جو پریشان بہت زیادہ رہتے ہیں, اسٹریس میں بہت زیادہ رہتے ہیں, ان کو فوراً سے جو ہے وہ لوز موشن سٹارٹ ہو جائیں گے, پیٹ میں گڑبڑ سٹارٹ ہوگی اور گھبراہٹ بہت زیادہ یہ لوگ فیل کریں گے اور ان کی جو نیند ہمیشہ ڈسٹرب رہے گی. ٹھیک ہے, ایسے لوگ آپ کو اکثر یہی جو ہے وہ کرتے ملیں گے شکایت کہ ہمیں نیند نہیں آتی. اور پیچھے کی جب آپ ساری ہسٹری لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو اسٹریس یا پریشانی کی کنڈیشن ہے. اسی طرح خوف کی حالت میں کیا ہوتا ہے, انسان کی جو سویٹنگ ہے بہت زیادہ ہونے لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی باڈی ٹرمبلنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. آپ ایسے لوگوں کے ہاتھ دیکھیں گے جب خوف کی حالت میں ہوتے ہیں نا, جس طرح انٹرویو دینے جاتے ہیں لوگ تو ان کے باڈی جو ہے نا وہ کانپ رہی ہوتی ہے, ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں, بات دوسروں سے کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی آواز میں وہ جو ایک کہہ لیں کہ کانفیڈینس کی سچویشن ہوتی ہے نا وہ نہیں آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور کپاہٹ سی فیل ہو رہی ہوتی ہے آپ کو. ٹھیک ہے, ان کی آواز لڑکھڑا رہی ہوتی ہے, اس طرح سے آپ کو نا وہ ملے گا. تو اسی طرح خوشی کی حالت میں انسان کیا ہوتا ہے, اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور انسان کیا کرتا ہے, ہلکا پن محسوس کرتا ہے, بڑا لائٹ لائٹ سا فیل کرتا ہے اور اس کے جسم میں کیا انرجی آ رہی ہوتی ہے نا, اس وجہ سے انسان پوزیٹیوٹی کی طرف جا رہا ہوتا ہے. تو انسان کی جو باڈی ہے وہ بھی الٹیمیٹلی ویسے ہی ریئیکٹ کرتی ہے. اب جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے نا تو اس کی جب دھڑکن تیز ہو رہی ہوتی ہے یا پھر اس طرح کی یہ ساری جو میں نے آپ کے ساتھ ابھی شیئر کیا, یہ ساری جو ہے نا وہ سائنس ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہوتے ہیں. الٹیمیٹلی یہ ہمارے جو اندر کے آرگنز ہیں نا ان کو بھی افیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے انسان بہت سی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے. یہ ہم جب ایک ایک ایموشن کو ڈسکس کریں گے نا پھر میں اس کی کیمسٹری کو سارا میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل سے ڈسکس بھی کروں گی. ٹھیک ہے, تو یہ جتنے بھی ہمارے آرگنز ہوتے ہیں نا جسم کے, تو ان کو یہ ہر سچویشن افیکٹ کرتی ہے. اس کی وجہ سے آپ کو اکثر دیکھنے کو ملے گا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہزاروں لاکھوں ڈاکٹرز کو, دنیا کے اچھے سے اچھے ڈاکٹرز کو بھی دکھا لیتے ہیں, اپوائنٹمنٹ لے لیتے ہیں, لیکن ان کی جو ڈیزیز ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہوتی بیکاز ان کی جو ایموشنز ہے نا وہ مینیج نہیں ہو رہے, اس وجہ سے ان کی ڈیزیز ٹھیک نہیں ہوتی. فار ایگزامپل ایک انسان ہے وہ ہمیشہ اسٹریس سچویشن میں رہتا ہے, یا اسٹریس جب وہ اس اسٹریس کو لیتا ہے یا پھر اسٹریس اس کو آتی ہے تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ اس کی کوئی بھی سچویشن ہے یعنی وہ اتنی سویئر ہو جاتی ہے کہ اس کو کنٹرول نہیں رہتا کہ میں کس طرح سے اس کو نکلوں. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, اپنے مریضوں کو میڈیسنز دے رہے ہوتے ہیں کہ اس سے وہ ٹھیک ہو جائے, جبکہ پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے ان کو ریلیکس کرنا, ان کے مائنڈ کو, جو سچویشن ہے اس میں سے اس کو نکالنا. آپ ایک انسان کو جتنا بھی اچھی چیزیں کھانے کو دے دیں لیکن اس کا جسم ان چیزوں کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کا جسم جو ہے وہ ان سے انرجی لینے کے لیے تیار نہیں ہے, تو آپ دنیا کی اچھی سے اچھی چیز بھی اس انسان کو دے دیں, جب تک اس کا مائنڈ ریڈی نہیں ہوتا پھر اس کا مائنڈ جب ریڈی نہیں ہوگا تو الٹیمیٹلی اس کے جسم میں بھی اس کا افیکٹ آپ کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, اور اسی طرح اگر انسان کا جسم ان چیزوں کو ایبڈاپٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا افیکٹ بھی پھر الٹیمیٹلی ہمیں ویسا ہی ملتا ہے. اسی طرح انسان جب جیسی بھی سچویشن میں ہو وہ اپنے آپ کو اگر کنٹرول کر لے نا تو الٹیمیٹلی اس کے بہت سے مسائل جو ہیں وہ خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں. اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اب جتنی بھی یہ سچویشنز ہوتی ہیں نا ان کو کنٹرول کرنا, یعنی کہ ایموشنز کی جو اسٹیٹ ہے نا جس کی وجہ سے ہماری باڈی افیکٹ ہو رہی ہے, ان کو پہچاننا اور اس کے بعد پھر ان کو سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی ہم اس میں کچھ اسٹیپس کو فالو کرتے ہیں. ہم کیا کریں گے کہ ہم
ٹائم پہ اپنی جو بھی سچویشن چل رہی ہے, جو بھی سینیریو چل رہا ہے, اس کو سمجھ لیں. پھر اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ ہوتا ہے کہ فوراً سے ریئیکٹ نہیں کرنا. آپ غصے کی حالت میں, آپ پریشانی کی حالت میں, آپ خوف کی حالت میں, یا پھر آپ جو ہے نا وہ خوشی میں ہیں, آپ نے اس سچویشن کو جب ٹائم پہ وہ آئیڈینٹیفائی کیا, اس کے بعد آپ نے اس سچویشن میں فوراً سے کیا کرنا ہے, ریئیکٹ نہیں کرنا, اپنی باڈی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور ایسی سچویشن میں کبھی بھی ریئیکٹ نہیں کرتے. اگر انسان ایسی سچویشن میں جو بھی اس کی ایکسٹریم سٹیٹ ہوتی ہے نا ایموشنز کی, اس میں ریئیکٹ کر لینا, تو انسان الٹیمیٹلی کیا ہے, نیگیٹیوٹی ہی کریٹ کرے گا, اپنی سیلف کے ساتھ بھی, اپنے سے کنیکٹڈ لوگوں کے ساتھ بھی, اور اپنی سچویشن کے ساتھ بھی. جیسے ایک انسان ہے, وہ نیگیٹو سوچتا ہے, تو اگر اس کو ہم اسپیسیفکلی ایسے دیکھیں کہ اس کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ یہ ہے سچویشن کو ہینڈل کرنا, ڈیل کرنا, اور جس طرح ایک لیڈر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, اس نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جتنے بھی ڈیسیژن ہے نا ایک لیڈر نے لینے ہیں, اب اس کو اپنے ایموشنز کو سمجھنا نہیں آ رہا, اپنے ایموشنز کی کیفیت کو سمجھنا نہیں آ رہا, ان پہ قابو پانا نہیں آ رہا, پھر ان پہ ریئیکٹ کیسے کرنا ہے وہ نہیں اس کو آ رہا, تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ وہ غلطی کی طرف لے کر جائے گا سچویشن کو, غلط ہی ریئیکٹ کرے گا. اس کا جو ریئیکٹ ہوگا نا ہر سچویشن میں, وہ آگے والے ٹائم کے لیے بہت زیادہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے. اسی وجہ سے اپنے جو بھی ایموشنز کی سٹیٹ ہوتی ہے, جس میں انسان کو یہ اب آئیڈیا ہو گیا یہ پیک پر جا رہی ہے ایموشن, اس ٹائم پہ کبھی بھی ریئیکٹ نہیں کیا جاتا. اور اگر انسان اس ٹائم پہ ریئیکٹ کر لیتا ہے تو الٹیمیٹلی اس کا افیکٹ تو ہوتا ہی ہے نا نیگیٹو. لیکن کیا ہے, اس کی وجہ سے انسان دوسروں کو بھی ڈسٹرب کرتا ہے, اس سے کنیکٹڈ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے. اس وجہ سے انسان جو ہے نا وہ کبھی بھی اس سچویشن میں, کسی بھی سچویشن میں, کوئی بھی ایموشنز کی جو پیک سٹیٹ ہوتی ہے نا, اس میں انسان کیا کرتا ہے, کبھی بھی اظہار نہیں کرتا اپنی سچویشن کا. ٹھیک ہے, اور اس میں پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کیا کریں گے, کہ حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور شیطان کس سے بنا ہے, آگ سے بنا ہوتا ہے, اور آگ کس سے بجھتی ہے, پانی سے بجھتی ہے. اور جب تم میں سے کوئی غصے میں ہو نا, تو وہ کیا کرے, وضو کر لے. اور پھر ایک حدیث یہ بھی ہے کہ غصے کی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ بہترین عمل انسان کیا کر سکتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, اگر جو ہے نا وہ یعنی کسی بھی سچویشن میں وہ کر لے, وضو کر لے, یا پھر جو ہے وہ اس کیفیت سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے وہاں سے چلا جائے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری جو باڈی کی کیمسٹری ہم چینج کر رہے ہوتے ہیں اس سچویشن میں, یا اس سچویشن میں اپنے آپ کو نکالنے کے لیے یہ ساری اڈیپٹیبلٹی کر رہے ہوتے ہیں, یہ اس وجہ سے ہوتی ہے تاکہ ہمارا جسم اس کیفیت میں آ کے ویسا ہی ریئیکٹ کرنا نہ شروع کر دے. کیونکہ اگر ہمارا جسم ویسا ہی ریئیکشن شو کر دے گا تو الٹیمیٹلی ہمارا کنٹرول جو ہے نا وہ ہم پہ نہیں رہے گا, بلکہ ہمارے جذبات ہمیں کنٹرول کرنے لگ جائیں گے. جب انسان کے جذبات انسان کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں نا, تو انسان کی اوور آل باڈی کی کیمسٹری ڈسٹرب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, پھر انسان کسی بھی سچویشن میں ریئیکٹ اچھا نہیں کرے گا, بے شک وہ کوئی بھی سچویشن ہے, نیگیٹو ہے, پازیٹیو ہے, یا کوئی بھی سچویشن ہے, وہ کبھی بھی اچھا ریئیکٹ نہیں کر سکتا. اسی طرح جو ہے نا, اس کی ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دی تھی کہ انسان اپنی کمپنی یا اپنی سوسائٹی کو چوز کرتا ہے, اس میں بھی انسان کا اپنا ہی وہ رول ہوتا ہے. لیکن سیکنڈ اس میں جو رول ہوتا ہے انسان کا ٹوٹلی اپنا ہوتا ہے, یعنی اپنے نفس کا. نفس کی وجہ سے انسان کیا کرتا ہے کہ بدی کی کیفیت کو اختیار کر سکتا ہے, برے کاموں کو اختیار کر سکتا ہے, یا پھر جو ہے وہ اچھے کاموں کو اختیار کر سکتا ہے. یعنی کہ انسان کا جو نفس ہے, اگر یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ الشمس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نفس کی قسم اور اسے درست بنانے والے کی, نفس کی قسم اور اس کو درست بنانے والے کی, یعنی پھر اس میں اس کی بدی اور پرہیزگاری ڈالی. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو کنٹرول دیا کہ وہ اپنے نفس کو کنٹرول خود کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس کی اچھی حالت کو اور اس کی بری حالت کو, اس کی اچھی قسم کو اور اس کی بری قسم کو وہ پہچان سکتا ہے,
اس کی بدی کو اور اس کی پرہیزگاری کو بھی وہ پہچان سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو اپنے کنٹرول میں بھی لے سکتا ہے۔ اگر انسان اپنی نفسانی خواہشات کا پیروکار ہو جاتا ہے، پھر کیا کرتا ہے انسان ہمیشہ ہمیشہ کیا کرے گا، برائی کی طرف اپنے آپ کو لے کر جائے گا، اور انسان کبھی بھی جو ہے وہ اچھائی کی اور برائی کی پہچان نہیں کر پائے گا، کیونکہ اس نے کبھی اپنے نفس کی پرہیزگاری کے لیے یا اچھائی کے لیے جدوجہد کی ہی نہیں، اور نہ اس کو درست کرنے کے لیے اپنی کوئی کوشش کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو نفس کی پہچان کا پورا اختیار دیا ہے، اور جب وہ اپنے نفس کی پہچان کرے گا تو اس کے بعد ہی اس کی اصلاح کرے گا نا، یعنی وہ اپنے نفس کی اس حالت کو پہچانے گا کہ وہ نیکی کر رہا ہے یا بدی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر اپنی اصلاح کی کوشش کرے گا۔ تو الٹیمیٹلی پھر اس کی جو باڈی کے جذبات ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں، اس کو پھر اس میں جو ریئیکشن مل رہا ہوتا ہے اس کی باڈی کا، وہ بھی اسی کے اکارڈنگ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سورہ الرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی کہ خبردار دلوں کا اطمینان تو صرف اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ یہ انشاءاللہ جب ہم آگے پڑھیں گے نا تو اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، ذکر اللہ کا، کہ یعنی انسان جو ہے نا وہ روحانی طور پہ اگر اسپرچولی اسٹرانگ نہیں ہوگا تو اس کا جو اوور آل باڈی بھی جو ہے نا انسان کی، وہ سکون کی حالت میں نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح انسان کی جس طرح ہارٹ بیٹ بہت زیادہ ہو جانا، یا پھر جو ہے وہ اس کے فیس میں ہم نے کہا تھا کہ وہ ریڈ، اس کا فیس ریڈش اسٹیٹ میں چلا گیا یا بہت زیادہ ریڈ ہو گیا، اور اتنا کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے کہ آپ ان کے پاس قریب جا کے بیٹھے نا تو ان کی باڈی اتنی گرم ہوئی ہوتی ہے کہ آپ کو اس طرح لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس کو فیور ہوا ہے۔ اس کنڈیشن میں جو ہے نا وہ ان کی باڈی اس حد تک چلے جاتی ہے۔ تو جب انسان جو ہے وہ اسپرچولی اپنے آپ کو اس کنڈیشن میں مضبوط کر لے گا نا تو الٹیمیٹلی اس کی جو جسم کی حالت ہوگی نا وہ بھی اپنے آپ کو ویسے ہی اڈاپٹ کر لے گی۔ یعنی جب انسان اپنے نفس کی اچھائی اور برائی کو پہچانے گا تو اس کو اچھائی کی طرف لے کر جائے گا نا، اور برائی سے اسے نکالنے کی کوشش کرے گا، ٹھیک ہے، تو اس کا جو دل ہے وہ بھی پھر کیا اسی اسٹیٹ میں چلے جائے گا، مطمئن ہو جائے گا اور ریلیکس ہو جائے گا، سکون کی حالت اس کی باڈی میں کریٹ ہو جائے گی۔ پھر اس کی باڈی کا جو ریئیکشن ہے وہ بھی ایسا ہی ہوگا، یعنی اس کا جو فیس ہے وہ پرسکون ہو جائے گا، اس کے جسم میں ایک جو سٹریس کی سٹیٹ تھی اس سے وہ نکل گیا، اس کی جو ہارٹ بیٹ ہے وہ نارمل ہو جائے گی، اسی طرح سٹریس کی جو کنڈیشن تھی وہ بھی نارمل ہو جائے گی، اس میں جو باڈی نے ریئیکٹ کیا تھا وہ بھی ساری سچویشنز نارمل ہو جائیں گی، یعنی کہ جو ہارٹ بیٹ ہے وہ نارمل ہوئی، پھر فیس اس کا جو ہے وہ نارمل ہوا، سانس لینا جو تھا وہ اس کا ٹھیک ہو گیا، اسی طرح پریشانی کی کیفیت میں وہ ایک انسان تھا اسپیسیفکلی۔ یہ اس طرح کے نا بڑے زیادہ بہت کیسز ہمیں کلینک میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنی اس کنڈیشن سے نکل ہی نہیں پا رہے ہوتے، یعنی وہ کسی ڈیزیز کی اسٹیٹ میں ہوتے ہیں لیکن اس ڈیزیز کو ڈاکٹر خود نہیں سمجھ پا رہا ہوتا کہ ان کو یہ ڈیزیز ہو کیوں رہی ہے۔ اگر وہ ان کی پیچھے ہسٹری لے تو انہیں یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے، یہ پتہ چل جائے نا کہ میرا جو مریض ہے اس کی ایکچوئل اسٹیٹ یہ ہے کہ یہ ایموشنز اس کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل کوئی پریشانی کی اسٹیٹ میں رہتا ہے ہمیشہ، تو آپ اس کو کچھ بھی دیں، جس طرح میں نے آپ کو بھی اگزامپل دی، تو وہ نہیں صحیح ہوگا۔ اسی طرح اس کی آپ خوف کی کیفیت کو نہیں ٹھیک کر رہے تو آپ اس کو کھانے کو کچھ بھی دے دیں، وہ نہیں صحیح ہو سکتا۔ آپ اس کی غصے کی ایموشنز کی اسٹیٹ کو نہیں ٹھیک کر رہے تو آپ اس کو کچھ بھی دے دیں، وہ نہیں صحیح ہو سکتا وہ انسان۔ اسی طرح وہ جو ہے نا اپنے ایموشنز کو کنٹرول، پہلے تو اس کو اپنے ایموشنز کو سمجھنا نہیں آ رہا، پھر اس کو پتہ نہیں چل رہا میں نے اپنے ایموشنز کو اپنے ایموشنز پہ باڈی کا ریئیکشن کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے۔ تو یہ ایسی ہی ساری کنڈیشنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان جو ہے نا وہ ایسے ایسے ایکشنز پرفارم کرتا ہے، ایسا ریئیکٹ کر دیتا ہے کہ جس سے انسان کو بعد میں پھر پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا۔ اسی طرح جب ہماری اپنی سچویشنز ٹھیک نہیں ہوں گی، یعنی ہماری اپنی ایموشنز کی کیمسٹری اتنی ڈسٹرب ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایون ڈیڈ کے ہمارے جذبات نے ہمیں اس قدر اپنے لیے انوالو کر لیا ہے کہ وہ ہمارے اب باڈی کے ریئیکشنز کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی انسان جب غصے کی حالت میں تو اس کو نہیں پتہ چلتا نا وہ کیا ریئیکٹ
دیتا ہے. اسی طرح انسان جو ہے وہ اسٹریس کی کنڈیشن میں ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا چل رہا وہ کیا کیا سوچ لیتا ہے اور کیسے کیسے ورڈز پروناؤنس کر لیتا ہے. اس کی آپ مثال اس طرح سے لیتے ہیں کہ جب ہماری فیملی میں کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ہمارے کسی کلوز ون کی، تو ہمیں بہت سے ایسے لوگ ہماری ہی فیملی میں دیکھنے کو ملتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو بہت زیادہ نیگیٹو ہوتی ہیں، یا پھر وہ اس طرح کی جذبات یا اس طرح کی جو ہے وہ ورڈز کا چناؤ کرتے ہیں جو نہیں کہنے چاہیے، جس کی پرمیشن ہی دیتا نا ہمیں اسلام بھی. اور اسی طرح ہم خود کسی پریشانی کی حالت میں ہوں تو افسردہ ہوں، ہم ایسے ورڈز جو ہیں وہ کہہ دیتے ہیں جو ہمیں نیگیٹیوٹی کی طرف مزید لے کر جاتے ہیں، افسردگی کا اظہار کرتے ہیں. اور آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ بھی پتا ہوگا کہ کافی لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی لائف میں ایک ٹائم ایسا آیا ہوگا کہ انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ ہم سوسائڈل اٹیمپٹ کر لیتے ہیں، زندگی سے ہی جان چھوٹ جائے گی. کتنے لوگ ہیں ایسے ہیں نا لوگ، بس ایگری کریں نا کہ اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے کہ انسان اس سچویشن سے بس اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں اس سچویشن سے نکل جاؤں، اور اس سچویشن سے نکلنے کے لیے اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کا فوراً سے میں جو ہے نا وہ حل نکالوں. اور فوراً سے جو انسان حل نکال رہا ہوتا ہے وہ شیطان کی جو ایک کیفیت اس کے اوپر ہیوی ہو جاتی ہے نا، یعنی شیطان اس سے وہ حل نکلوا رہا ہوتا ہے. چونکہ ہماری نفسانی خواہشات اس ٹائم پہ، ہماری ایموشنز جب ہماری پیک پہ ہوتی ہیں تو ہماری نفسانی خواہشات بھی اس ٹائم پہ ہمیں یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ وہ کرو جو تمہیں فوراً سے ایک تسکین کی سٹیٹ میں لے جائے. ٹھیک ہے، تو انسان اس سچویشن سے نکلنے کے لیے جب بھی کوشش کرتا ہے تو الٹیمیٹلی وہ زیادہ غلطی کی طرف لے کر جا سکتی ہے اس کو اس ٹائم پہ ریئیکشن کرنا یا اس ٹائم پہ اپنی سٹیٹ کو کنٹرول کرنا. تو ہمیشہ جب بھی آپ نے اپنی ایموشنز کو یا اپنی باڈی کے ریئیکشنز کو قابو کرنے کی کوشش کرنی ہے تو اس میں فرسٹ سٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ اس سچویشن میں رد عمل فوراً نہیں ہونا چاہیے. پہلے اپنی باڈی کو اس ایموشن سٹیٹ سے نکال لیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر سوچیں، اس کے بعد پھر ریئیکٹ کریں. اسی طرح جب انسان اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر رہا نا تو الٹیمیٹلی وہ پھر دوسروں کو کیسے کنٹرول کر سکتا ہے. یعنی اس میں ہم نے یہ کہا کہ ایموشن انٹیلیجنس جو ہے وہ ایک لیڈر کے لیے بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے. ایسے ہی ہے نا، اب لیڈر کو اپنی کیمسٹری کا نہیں پتا جب کہ میری باڈی میرے ساتھ کس طرح سے کھیل رہی ہے، یا پھر جو ہے وہ میں کتنا زیادہ ڈسٹرب ہوں، یا اس کو ہم انسان ہیں، کوئی بھی کسی بھی اسٹیٹ میں چلے جاتا ہے. لیڈر ڈزنٹ مین کہ وہ اس اسٹیٹ میں کبھی نہیں جا سکتا ہے کیونکہ وہ بھی انسان ہے، لیکن چونکہ اس کی رسپانسبلٹی زیادہ ہے اس وجہ سے اس کو اس اسٹیٹ سے نکلنا بھی اتنا ہی جلدی آنا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی وہ کتنی جلدی اپنی جسم کے اندر پوزیٹیو وائبس کو کریٹ کرتا ہے، پوزیٹیو انرجی کو کریٹ کرتا ہے، اور کتنی جلدی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اس سچویشن سے نکالتا ہے. یہ لیڈر کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے. اب انسان جب obviously اپنے آپ کو سمجھنا جانتا ہے یا اپنے آپ کو اس سچویشن سے نکالنا جانتا ہے تو الٹیمیٹلی وہ دوسروں کے لیے بھی بھلائی کا سبب بنے گا نا، وہ دوسروں کو بھی اس سچویشن سے نکالنے کے لیے اتنی ہی جلدی کوشش کرے گا یا وہی ذریعہ بنے گا. اب ایک لیڈر جب اپنی اسی سچویشن میں مہینہ رہے گا یا پھر جو ہے وہ پچھلے 5-6 مہینوں سے اس سچویشن کو فیس کر رہا ہے، اس کو کوئی سننے والا نہیں مل رہا، یا پھر وہ اپنے آپ کو سمجھ نہیں پا رہا، یا پھر کنڈیشن ایسی بن گئی ہے کہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ لوگوں کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ کہہ لیں کہ ابرپٹ ہو گیا کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، آگے کا جو ہے وہ میرے لیے سولوشن کیا ہوگا. تو الٹیمیٹلی پھر اس کا سائڈ ایفیکٹ اس سے کنیکٹڈ جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کو ملے گا. تو اس لیے ایک جو مضبوط مومن ہوتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا آئینہ ہے. یعنی وہ جس طرح اپنے جذبات، اپنی جسمانی رد عمل کو سمجھے گا تو وہ دوسروں کی حالت کو بھی اس سے بہترین انداز میں محسوس کر سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے. اب جب ایک انسان اپنی سچویشن کو نہیں سمجھے گا تو الٹیمیٹلی وہ دوسروں کے جذبات یا دوسروں کی جسمانی عمل کو کس طرح سے سمجھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ دوسروں کو اس سچویشن سے کیسے نکال سکتا ہے جبکہ اس کی اپنی حالت بہتر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، وہ اسی طرح پھر دوسروں کو محسوس اچھا کیسے کر سکتا ہے. مومن اس وجہ سے اس کو اسٹرانگ ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ چونکہ اس نے اپنے ساتھ کنیکٹڈ جتنے بھی مسلمان بہن بھائی اس کے ہیں نا ان کو بھی
پر امید رکھنا ہے، ان کو بھی اچھائی کی طرف ہی لے کر جانا ہے، ان کو بھی اس اسٹیٹ سے نکالنا ہے. تو ہمیشہ یہ احساس جو ہے نا، یہ مومن کے لیے اس لیے بہترین ہوتا ہے کہ ہمیں احساس مند امت بنایا گیا ہے جو کہ ہمدردی اور محبت پیدا کرتی ہے لوگوں کے اندر. تو یہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرہ سے بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے لیے محبت اور ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنا ہے. تو فرسٹ سٹیپ تو یہ ہے کہ ہم اپنے جذبات کو پہلے سمجھیں، سیکھیں، اور اس کے بعد اس پہ رد عمل ہمارا کیا ہو، اس کی کیمسٹری کو اپنی باڈی کی انڈرسٹینڈ کریں. تو الٹیمیٹلی پھر ہم دوسروں کے لیے بھی وہی سبب بنتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی وہی آئینہ بنتے ہیں، جس طرح حدیث میں فرمایا گیا کہ مومن مومن کا آئینہ ہے. اور مومن جو ہوتا ہے نا، وہ اپنے بھائی کے لیے ہمیشہ اچھا ہی سوچتا ہے. اور اگر آج کے دور میں ہماری یہ کیفیت ہے یا یہ سچویشن ہے کہ ہم دوسروں کے لیے غلط جذبات رکھیں یا دوسروں کو برائی کی طرف لے کر جائیں، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم مسلمان بھی ہیں. مومن تو دور کی بات، مومن تو وہ بات کا درجہ آتا ہے نا. ٹھیک ہے. تو ہمارا آج کا جو سب سے زیادہ وہ ہے نا فلکچویشن اس ٹائم پہ جو سب سے زیادہ ہو رہی ہے، وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، اس کو اوپر نہیں جانے دے رہے. اگر فار ایگزامپل وہ پازیٹیو سوچتا بھی ہے نا، تو ہم اس کو نیگیٹیوٹی کی طرف دھکیل لیتے ہیں. یہ ساری کیفیات، یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، ہماری اپنی سیلف کو پہلے نقصان پہنچاتی ہیں، دوسروں کو تو بعد میں نقصان پہنچاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو جس طرح میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں سارا ایکسپلین کیا کہ ہماری جو بھی ہماری یعنی پرسنل سیلف ہے نا، یہ کسی انسان کے لیے اچھائی ہونی چاہیے اس میں. ٹھیک ہے. کسی انسان کے لیے یہ راہ بننی چاہیے، کسی انسان کے درد کو محسوس کرنے والا، اس کی کیفیت کو جو ہے نا وہ سمجھنے والی بننی چاہیے. اگر انسان انسان کے لیے جذبات اچھے نہیں رکھتا، یا پھر جو ہے وہ اس کے درد کو محسوس نہیں کرتا، یا اس کو بہترین انداز سے اس سچویشن کو کیری کرنے کے لیے اس کا ہیلپ نہیں کرتا، تو الٹیمیٹلی ہم اس سینیریو سے بھی نکل جاتے ہیں. پھر ہم یہ ساری پوائنٹس کا کنکلوژن کریں تو ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے، یا پھر یہ ہم اس کا وہ نکالتے ہیں ریزلٹ، کہ ہم پھر کس اسٹیٹ میں ہیں. انسانیت کے دائرے سے بھی نہیں ہے، دائرے میں نہیں آ رہے ہم، اور ہم مسلمانوں کے دائرے میں بھی نہیں آ رہے، پھر ہم مومنین کے دائرے میں بھی نہیں آ رہے، پھر ہم کس اسٹیٹ میں جا رہے ہیں. تو اس وجہ سے انسان کا اپنی سچویشنز کو، اپنے جذبات کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ان میں ریئیکٹ کرنا یہ بھی بہت زیادہ اس سچویشن میں ریئیکٹ کرنا، کس طرح سے ریئیکٹ کرنا، پازیٹیو انرجی کو اپنے اندر کریٹ کرنا، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو اس میں اتنا ہی رول آپ کا یہ ہوگا کہ آپ اپنی کمپنیز کو دیکھیں کہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ اپنی باتوں کو شیئرنگ کرتے ہیں، کون سے لوگ آپ کی کمپنی میں زیادہ آتے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ آپ اپنے آپ کو لائٹ فیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ٹاکسک لوگ ہیں یا پھر جو ہے وہ پازیٹیو پرسنالٹیز ہیں. ٹاکسک لوگوں کو آپ پازیٹیوٹی کی طرف لے کر آئیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کے بار بار کہنے سے بھی وہ آپ کی انرجی کو، آپ کی ساری جو ہے نا وہ کیفیات، اس کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے کر آ رہے ہیں، تو پھر آپ نے اس میں یہ بھی سیکھنا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس کنڈیشن سے یا سچویشن سے کیسے نکالنا ہے، اور میں نے اپنی کمپنی کو کیسے چینج کرنا ہے. بیکاز سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز اس ٹائم پہ ہوگی نا، وہ یہ ہوگی کہ آپ اپنے آپ کو سمجھنا ہے آپ نے، اور اپنے آپ کو یعنی اپنی خود شناسی کرنی ہے. ٹھیک ہے. سیلف اویئرنیس میں ہم یہی پڑھ رہے ہیں نا، ایموشنل انٹیلیجنس کی فرسٹ اسٹیج میں سیلف اویئرنیس کے اسٹیپس ہی ہم پڑھ رہے ہیں نا سارے. پھر اس کے بعد جب انسان کی اپنی اویئرنیس ہوتی ہے تو پھر ہی وہ اپنے نفس کی اصلاح کرتا ہے نا. پھر جب انسان اپنے نفس کی اصلاح کرتا ہے، اس کے بعد اس کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اپنی ایموشنز کو کنٹرول کر سکے. ٹھیک ہے. ان ساری سچویشنز میں انسان کے دل کا اطمینان میں آنا، اور انسان کے جذبات کی پاکیزگی، اور انسان کی جسمانی روح کا سکون میں ہونا، یہ سب بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ سب انسان ان ساری اسٹیٹس کو تبھی کہہ لیں کہ عبور کر سکتا ہے، یا ان ساری اسٹیٹس میں تبھی انسان جا سکتا ہے جب وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ کی طرف رجوع کیے بغیر انسان کو یہ اسٹیٹ کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی. جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم لیکچر میں یہ بتایا تھا کہ جو مومن ہوتا ہے نا، وہ کبھی بھی غمزدہ نہیں ہوتا،
افسردہ نہیں ہوتا, اسٹریس کی اسٹیٹ میں نہیں جاتا. انزائٹی, اسٹریس, ڈپریشن, ٹینشن, یہ ساری وہ ڈیفینیشنز ہیں جو کفار کے لیے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بنی ہیں, لیکن مسلمانوں کے لیے نہیں بنی, کیونکہ مسلمان کبھی بھی ان اسٹیٹس میں نہیں جا سکتا. اس کے پاس پاور جو ہے نا, سپر پاور, وہ اللہ کی ہے. اس کے اسپرچویلٹی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے جو ذات ہے نا, وہ اللہ کی ذات ہے. اب یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس سچویشن سے نکالنے کے لیے کون سا رد عمل اختیار کرتا ہے اور کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرمایا کہ انسان, دیکھیں ہمارا جو اسلام ہے نا, ہمارا اسلام اتنا پریکٹیکل اور اتنا اچھا یہ ایک دین ہے نا, یعنی یہ ہم کوئی بھی اچھائی کا کام کرتے ہیں نا, اس میں ہمیں ریوارڈ ملتا ہے. ریوارڈ ایسا کہ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتے ہیں کہ جو اپنی سچویشنز کو ویسے بنا لیتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ اس سچویشن کو پسند کرتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ ال عمران میں بھی فرمایا نا کہ جو غصے کو ضبط کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں, ایسے لوگ مجھے بہت محبوب ہیں, بہت پسند ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اپنے جو بھی ایموشنز ہوتی ہیں یا اس میں اسپیسیفکلی غصے کی حالت ہے, اس کو کنٹرول کر لیتا ہے انسان. کیونکہ یہ ساری ایموشنز انسان کی شیطانی اور نفسانی خواہشات کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں, اور شیطان یا نفس اس کا ہمیشہ اس کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے کر جائے گا. ان کا دین کی اصلاح کے لیے تو کوئی رول نہیں ہوگا نا. اور پھر اس طرح کے لوگ جو اپنے آپ کو اس سچویشن میں بھی ہولڈ رکھتے ہیں, اور اس سچویشن میں بھی ان کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے فوراً سے اللہ کی طرف رجوع کیسے کرنا ہے, یا پھر میں نے اپنے آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف کیسے لے کر جانا ہے, تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ایسے لوگوں سے. ٹھیک ہے, تو جب ایک کائنات, پوری کائنات بنانے والا مالک آپ سے محبت کرنے لگ جائے, تو الٹیمیٹلی انسان کے لیے اس سے بہترین کوئی ریوارڈ ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. پھر ایسے لوگوں کی سچویشن جو بھی چل رہی ہو, وہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں, ان کے یعنی فار ایگزامپل اگر کسی سے غلطی بھی ہو جائے, یا پھر جو ہے وہ ان کی وجہ سے وہ ایسی سچویشن میں چلے گئے ہیں جو نہیں اچھی یا لوس کی طرف جا رہے ہیں, وہ ایسے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں, کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس سچویشن سے نکالنا ہے. جو لوگ بحث و مباحثہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یا دوسروں کی باتوں میں بڑا غور و فکر کرتے ہیں, بھائی وہ کیسے بیٹھ رہا ہے, وہ کیسے اٹھ رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا نہیں کر رہا, یا پھر جو ہے وہ کیوں سو رہا ہے, کیوں نہیں سو رہا, کس کے گھر جا رہا ہے, کس کے گھر نہیں جا رہا, ٹھیک ہے, آج اس نے کیا کام کیا, کیا نہیں کیا, یہ ساری فضولیات ہیں, فضول کوسچنز ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کی اس اسٹیٹ میں کریٹ ہوتے ہیں جب آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں نے اپنی سیلف کو کہاں پہ لگانا ہے اور کیوں لگانا ہے, یا میرے لیے یہ یوز لیس کوسچن کیوں امپورٹنس رکھتے ہیں. اس وجہ سے یہ امپورٹنس رکھ رہے ہوتے ہیں بیکوز ہم اپنی نفسانی خواہشات کے دائرے میں گھوم رہے ہوتے ہیں. تو جب بھی ہم میں سے کسی بھی انسان کو اس طرح کی یوز لیس ایکٹیویٹیز آئیں, یوز لیس کام آئیں, تو اس کو یہ ہمیشہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو ویسٹنگ سٹیج میں لے کر جا رہا ہے. کیونکہ جو پازیٹیو لوگ ہوتے ہیں, جو اپنی نفس کو کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں, یا پھر شیطان کے پیروکار نہیں ہوتے, وہ کبھی بھی اپنے ٹائم کو بھی ویسٹ کرنے کی طرف نہیں جائیں گے. وہ کبھی بھی نیگیٹو سچویشنز میں اپنے آپ کو نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں لے کر جائیں گے, وہ چیزوں کا حل نیگیٹو نہیں نکالیں گے, وہ پازیٹیوٹی کی طرف ہمیشہ اپنے آپ کو لے کر جائیں گے, اور ان کی سچویشن کا نیگیٹو سے نیگیٹو سچویشن کا حل بھی پازیٹیوٹی میں ہی ان کو ملے گا. فار ایگزامپل انسان اس طرح کی سچویشن میں چلا گیا ہے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ میں نے کرنا کیا ہے, تو اس میں بھی فرسٹ اسٹیپ, جیسے میں نے آپ کو بتایا, اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے کہا اس طرح کے لوگ مجھے بڑے پسند ہیں, جو اپنی سچویشن سے نکلنے کے لیے وسائل پر وہ نہیں کر رہے ہوتے, ریلے نہیں کر رہے ہوتے کہ وسائل میرے لیے پورے آ جائیں گے, بلکہ وہ اس سچویشن سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے اپنا حاکم مانتے ہیں. اگر ہم اس سینیریوز میں جو ہمیں ایموشنز کی وجہ سے ہم جن میں پھنس جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایموشن اسٹیٹ اسپیسیفکلی جب ہم اپنے اپ کمنگ لیکچر میں پڑھیں گے نا, تو میں ایک ایک اسٹیٹ کو آپ کو ایکسپلین کروں گی کہ کیسے نکلنا ہے اس اسٹیٹ سے. تو کیا ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی ایموشنز کی کیمسٹری میں اتنا زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, یا پھر اتنا زیادہ پھنس جاتا ہے, تو وہ الٹیمیٹلی
الٹیمیٹلی اپنے سولوشنز بھی ویسے نکال رہا ہوتا ہے. لیکن وہ لوگ جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو اپنا حاکم مانتے ہیں, اللہ کی طرف سب سے فرسٹ ان کا رجوع اللہ کی طرف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جی آپ نے مجھے اس سچویشن سے نکالنا, لوگوں نے مجھے اس سچویشن سے نہیں نکالنا. تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ ان کا رجحان پھر اسی طرف ہو جاتا ہے کہ اب اس کے لیے ہمیں کوششیں کرنی ہے, اس کے لیے ہمیں اپنا محاسبہ اسٹرانگ کرنا ہے, اپنی ساری کی ساری ایفرٹس اس کے لیے لگانی ہے. پھر اس کیفیت میں کیا ہوتا ہے, انسان کو اسپرچل انرجی ملتی ہے. اسپرچل انرجی انسان کی باڈی کی کیمسٹری کو الٹیمیٹلی پوزیٹیوٹی کی طرف لے کر جاتی ہے اور انسان اسٹرانگنیس کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. کوئی بھی پھر نیگیٹو سچویشن ہو, انسان نکل جاتا ہے اس سچویشن سے. انسان کی سچویشن جو ہے نا, دیکھیں کوئی بھی انسان کی زندگی کا امتحان ہے یا کوئی بھی اس کی آزمائش چل رہی ہے یا کوئی بھی اسٹریس کی کنڈیشن اس میں چل رہی ہے, وہ نکل جاتا ہے اس کنڈیشن سے, بہت جلدی نکل جاتا ہے. اتنی جلدی نکل جاتا ہے جتنی جلدی وہ اس کے لیے اپنی ایفرٹس پازیٹیو کرے. ٹھیک ہے, انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی ایفرٹس جتنی زیادہ اس میں پٹ کرے گا نا, اس کو ریوارڈ اتنا ہی زیادہ ملے گا. سچویشن ہماری اللہ تعالیٰ نہیں ہینڈل کرنی ہے, لیکن اس کے لیے جو ایفرٹس ہے نا, یہ انسان کے ذمہ رکھ دی گئی کہ انسان نے اپنی ایفرٹس پٹ کرنی ہے. تو انسان جتنی زیادہ اپنی ایفرٹس پٹ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی ایفرٹس کو دیکھتے ہوئے اس کو ریوارڈ بھی اتنا ہی بہترین دے دیتے ہیں. اب ایک انسان ہے وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ میں خود کچھ نہ کروں لیکن میری سچویشن اور میرے سے جڑے جتنے بھی لوگ ہیں نا وہ ٹھیک ہو جائیں, میں نے ٹھیک نہیں ہونا. تو ایسا انسان بھی کبھی بھی اپنی آپ کو نہیں سمجھ سکتا, اپنے آپ کو اس سچویشن سے نکال نہیں سکتا, جس کی وجہ سے اس کی باڈی, اس کا مائنڈ اور وہ خود ڈسٹرب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا 6 والا پوائنٹ تھا. اب ہم جو ہیں وہ اپنے 7 والے پوائنٹ کی طرف موو آن کریں گے. کہ یہ آپ کو کلیئر ہے؟ جی میڈم کلیئر ہے. جی جی کلیئر ہے بالکل. ٹھیک ہے. ایموشنز کا کیمسٹری جب ڈسکس کریں گے نا, تب انشاءاللہ پڑھیں گے کہ فیئر کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, اسٹریس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, غصے کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. ابھی ہمارا پوائنٹ کیا ہے, آج کا پوائنٹ کیا ہے بتائیں؟ باڈی کی ایک سیکنڈ کیمسٹری بتائیں. کو نہیں تو یمنا کی آئی ڈی سے بتائیں آپ کیا ڈسکس کر رہے ہیں ہم آج. رابعہ آپ بتائیں. چلیں واسل آپ بتائیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم یہ بتانا یہ تھا کہ باقی تو آپ کے لیکچر ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں, مطلب سمجھ میں آ رہے ہیں, صحیح ہے. لیکن آج آپ نے جو قرآن پاک کی آیت تلاوت کی تھی نا, تو اس میں اللہ ہے اللہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ جو ہے اللہ نا بھی ذکر سوال. اللہ. ٹھیک ہے ہاں اللہ بھی ذکر اللہ. ٹھیک ہے, وہ مجھے شاید پتہ نہیں چلا اس ٹائم پہ. اللہ بھی ذکر اللہ ہے بھائی. تو یہ تھوڑا مطلب اچھا ہو ٹھیک گیا. ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اس کو ہم کریکٹ کر لیتے ہیں. ہم نے اپنا یہ لیکچر سٹارٹ کیا تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایموشنل انٹیلیجنس کا ہم پڑھ رہے ہیں. اس میں فردر جو ہمارا ہے سیلف اویئرنیس, اس میں ہم جو لاسٹ والے پوائنٹس ہیں نا وہ ڈسکس کر رہے ہیں. اب پتہ چلا ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ جی سیلف اویئرنیس کے لاسٹ ٹاپکس کو ڈسکس کر رہے ہیں. سیلف اویئرنیس کے ہاں جی لاسٹ پوائنٹ ڈسکس کریں ہیں. باڈی اینڈ ایموشنز سگنلز, یعنی جو ہماری باڈی ہے وہ ہماری ایموشنل اسٹیٹ میں کس طرح کے رسپانس دیتی ہے, کس طرح کے سگنلز دیتی ہے.
تو یہ ہم نے سارا اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا، ٹھیک ہے. اور پھر کون سے سائنز ہوتے ہیں جن میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب ہمارے ایموشنز ہمیں ریگولیٹ کر رہے ہیں، بلکہ ہم اپنے ایموشنز کو ریگولیٹ نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ہماری باڈی کی پوری کیمسٹری ڈسٹرب ہو رہی ہے، اور الٹیمیٹلی ہمارا اس سچویشن میں جو ایکٹ ہے نا وہ بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس میں ہماری جی جو clear. باڈی ہے وہ نیگیٹیوٹی کی طرف بھی جا سکتی ہے، نیگیٹیو سچویشنز بھی کریٹ کر سکتی ہے اور پازیٹیو سچویشن بھی کریٹ کر سکتی ہے. اور اس میں پھر ہم نے اسپیسیفکلی یہ ڈسکس کیا فرسٹلی کہ انسان جس سوسائٹی میں بیٹھتا ہے اسی طرح کی اڈاپٹیبلٹی اس کے اندر آنے لگ جاتی ہے. پھر ہم نے اس میں مزید یہ ڈسکس کیا کہ یہ انسان کے اپنے اختیار کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ اچھائی کو چوز کرے یا برائی کو چوز کرے. اب اگر انسان جو ہے وہ اچھائی کو چوز کرتا ہے تو الٹیمیٹلی اس کی باڈی کی کیمسٹری بھی ویسی ہو جائے گی، اور اگر برائی کو چوز کرتا ہے تو اس کی باڈی کی کیمسٹری ویسی ہو جائے گی. اب اس میں اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا کہ وہ جو بھی سچویشن کریٹ کرے اس کے اوپر اس کو پورا اختیار ہے کہ وہ اس سچویشن کو کنٹرول بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس میں ہم نے فردر یہ کہا کہ انسان کا جو نفس ہوتا ہے، انسان کا نفس ہے یا شیطان ہے، اس کی وجہ سے بھی انسان کیا کرتا ہے، نیگیٹیوٹی کو یا نیگیٹو پہلو کو اڈاپٹ کرنے لگ جاتا ہے. ایک تو اس کی پرسنل پرسیپشنز ہوتی ہیں، اور سیکنڈ اس کا اپنا نفس اور شیطان جو اس کے اوپر حاوی ہوا ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی کیا ہو رہی ہوتی ہے، ڈسٹربنس ہو رہی ہوتی ہے، نیگیٹیوٹی کریٹ ہوتی ہے. تو اس کا رسپانس الٹیمیٹلی ہمیں باڈی میں آبزرو ہوتا ہے، یعنی ہماری باڈی کا ریئیکشن، ہماری باڈی کی اسٹیٹس، ہماری باڈی کا جو بھی ایکٹ ہے وہ اس فارمیٹ میں ہمیں شو ہوگا. اگر نیگیٹو ہے تو الٹیمیٹلی نیگیٹو فارمیٹ میں شو ہوگا، پازیٹیو ہے تو پازیٹیو فارمیٹ میں شو ہوگا. یہ اس کا ریکیپ تھا، جو اگر ہم نے یہ پوائنٹ اپنا وہ کرنا ہوتا کمپلیٹ تو میں 5 منٹ میں آپ کو یہ سمجھا دیتی، لیکن اس کو ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا. اب اس میں ہمارے پاس ایک چیز آ جاتی کہ لاسٹ والا پوائنٹ استغفار اور دعا، ٹھیک ہے. یہ بھی ایموشنز پر پیوریفیکیشن کا ایک ٹول ہے، ٹھیک ہے. سیلف اویئرنیس میں استغفار اینڈ دعا ایموشنل پیوریفیکیشن کا ہمارا ایک ٹول ہے. اور انسان جو ہے نا جتنا زیادہ اپنے یعنی استغفار کرے گا اور دعا کرے گا، اپنی اسپرچویلٹی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، اپنی جو نیگیٹیوٹی ہے اس کی باڈی کو اس میں سے نکالنے کے لیے ڈیٹاکسیفیکیشن کر رہا ہوتا ہے نا، اپنے جو باڈی کی کیمسٹری میں اس کی نیگیٹیوٹی زیادہ آ گئی ہے نا، اس کو ڈیٹاکسیفائی کر رہا ہوتا ہے. تو جو استغفار کی کثرت ہوتی ہے نا، یہ انسان کے دل کا جو بوجھ ہوتا ہے نا اس کو ہلکا کرتی ہے، اور انسان کی جو ایک اسپرچویلٹی ہوتی ہے یا انسان کی اسپرچول ہارٹ جو ہوتا ہے اس کو صاف کر دیتی ہے. اور جو دعا ہوتی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا ایک ذریعہ ہے جو انسان کو ایک ایموشنلی اسٹرانگنیس پرووائڈ کرتی ہے، سکون پرووائڈ کرتی ہے. اس کے ذریعے سے انسان کیا کرتا ہے کہ مضبوط ہو جاتا ہے، پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. اور اس کا دعا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کے کنیکشن کو بہت زیادہ مضبوطی کے ساتھ جوڑ دیتی ہے. پھر اس کا ہمیں حوالہ سورہ النوح کی آیت میں بھی ملتا ہے کہ پس میں نے کہا، سورہ النوح میں، کہ اپنے رب سے استغفار کرو، یقیناً وہ بہت بخشنے والا ہے. یعنی ہمیں اس کا نا یہ بھی اس میں ملتا ہے کہ جب انسان بہت زیادہ یعنی انسان کا دل بہت زیادہ تھک جائے، اس کو نہ سمجھ آئے کہ اب میں نے اس سچویشن سے کیسے نکلنا ہے، یا پھر اس کا دل اتنا زیادہ سٹف ہو گیا، یعنی ان سچویشن کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ بوجھل ہو گیا ہے، اس کو نہیں سمجھ آ رہا کہ میں نے اب کیا کرنا ہے. تو انسان کے لیے بہترین عمل اس ٹائم پہ جو کرنے کا ہوگا وہ کیا ہوگا، استغفار کی کثرت کرے وہ، ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا کہ میں ایسے لوگوں کو معاف کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ بہت غفور اور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے انسان کو. انسان کسی بھی اسٹیٹ میں جائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. اب ایک دیکھیں اس کی اگزامپل میں بہترین یہ بھی ملتی ہے کہ جب ایک انسان نے اپنی لائف ایسے گزاری کہ اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے، اس نے اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کیا، لیکن ایک سچویشن ایسی آئی، کوئی لمحہ ایسا آیا کہ اس کو ریئلائز ہو گیا کہ میں غلطی کی طرف جا رہا ہوں، اس نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا.
یعنی کہ وہ مسلمان ہو گیا, اس سچویشن سے وہ نکل گیا, تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں اس انسان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا. ٹھیک ہے, اب اس نے جو بھی اپنی لائف میں کیا, ایون ڈیڈ کے کبیرہ گناہ بھی کیے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی معاف کر دینا ہے. پھر وہ انسان جب اس نے کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گیا, وہ جب اپنی لائف کو سٹارٹ کرے گا نا, اس کی دوبارہ سے زندگی سٹارٹ ہوئی, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیا کہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. اب اس کی جو بھی اس نے عمل کیا نا, اس پہ اس کو اس کا اجر ملنا ہے, پچھلے کوئی بھی عمل اس کے کاؤنٹ ڈاؤن نہیں ہوں گے. تو انسان جب اپنے ایمان کی ایسی حالت میں ہوتا ہے جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا, ٹھیک ہے, تو تب اس کے بعد بھی جب انسان کو ریئلائز ہو جائے تو اپنے رب سے استغفار کرے اور معافی مانگے اپنے عمل کی, جیسے بھی کچھ بھی غلطی اس کے ساتھ ہو گیا, دوبارہ سے اپنی لائف کو سٹارٹ کریں. جتنے بھی لوگ ہمارے سیشن میں ہیں, بے شک انسان اپنی لائف میں بہت سی غلطیاں کرتا ہے. میں تو یہ شیورٹی نہیں دے سکتی کہ میرے سے کچھ غلط نہیں ہو سکتا, یا میں جو ہے نا وہ میں تو کبھی غلط کر نہیں سکتی. ایسا تو انسان کوئی شیورٹی دے ہی نہیں سکتا, کیونکہ انسان ہر قدم پہ غلطی کرتا ہے, اور انسان جو ہے نا وہ غلطیوں کا پتلا ہے. اس کے قدم قدم پہ پتہ نہیں کتنے گناہ ہوتے ہوں گے, یہ تو ہمیں نہیں پتا نا. لیکن اگر انسان جو ہے وہ اپنی اس عاجزی کی اسٹیٹ میں چلے جائے اور اللہ تعالیٰ سے سوری کرے, تو یہ سوری کرنا یا پھر جو ہے وہ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرنا, یہ انسان کو ہی انرجی دیتا ہے, انسان کی سیلف کو مضبوط کرتا ہے, انسان کو اسپرچولی بھی مضبوط کرتا ہے, فزیکلی بھی مضبوط کرتا ہے. کیسے؟ انسان کے جو دل کا بوجھ ہے نا وہ ہلکا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور انسان کی اسپرچول جو ایک انر سیلف ہے نا وہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے. تو الٹیمیٹلی جب انسان اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے گا تو یہ باڈی کی کیمسٹری کیا ہے, پوزیٹیوٹی میں چینج ہونے لگ جائے گی, اور انسان کیا کرے گا, اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط فیل کرے گا. ایسے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کے لیے ہم غلط سوچ رہے ہوتے ہیں نا, یا پھر جس کے لیے ہم سازشیں کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم اس سے جا کے معافی مانگ لیں تو اس کے بعد کی کیفیت آپ کو پتہ ہے کتنی ریلیکسنگ کیفیت ہوتی ہے, اور انسان کتنا ریلیکس فیل کرتا ہے. اور ایسا انسان جس کے دل میں کسی کے لیے غلط ہو ہی نہ, اور کسی کے لیے وہ سازشیں یا اس طرح کی پلاننگ کرتا ہی نہیں ہے, جیسے یہ سارے کفار کے صاف ہوتے ہیں. کفار پتہ کیا کرتے ہیں, ہمیشہ مسلمانوں کے لیے کیا کرتے تھے, غلط سوچتے تھے. مسلمانوں کے لیے جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی سچویشن سوچتے رہتے تھے کہ جس سے انہیں یہ ہو کہ بس یہ گر جائیں, اپنے کام نہ کریں, یعنی ان کی ترقی سے نہ خوش ہوتے تھے, اور سازشیں کرتے رہتے تھے, پلاننگ اس طرح کی کرتے رہتے تھے جس سے مسلمان جو ہے نا وہ ترقی نہ کر سکیں. تو آج کا مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے یہ کچھ سوچنا شروع ہو گیا, جس کی وجہ سے وہ اپنے دل کے بوجھ کو ہی بڑھا رہا ہوتا ہے. تو ضرورت ہے ہمیں اس ٹائم پہ کہ جو بھی ہمارے دل کا بوجھ بہت زیادہ ہو چکا ہے اس کو لائٹ کریں, اور لائٹ کریں گے جب ہم اپنے دل کے بوجھ کو ہلکا کریں گے تو الٹیمیٹلی ہماری روح کو بھی سکون ملے گا. جب تک ہماری روح کی تسکین نہیں ہوگی تب تک انسان جو ہے وہ اپنی باڈی کو ہلکا نہیں فیل کر سکتا, ٹھیک ہے, اور تب تک اس کی اسپرچوالٹی اسٹرانگ نہیں ہوگی. پھر انسان کیا کرتا ہے, استغفار کرتا ہے, اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتا ہے, پھر اللہ سے جڑ جاتا ہے. جب انسان اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو وہ اللہ سے پھر دعا کرتا ہے. اس کی جو دعا ہوتی ہے نا اس کو الٹیمیٹلی اسپرچولی مضبوطی دیتی ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بھی بہت زیادہ پسند ہیں جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہیں, اپنی ہر سچویشن میں معافی طلب کرتے ہیں. اور انسان کو ہونا ہی عاجز چاہیے, ہمیشہ اپنی غلطیوں کے لیے اللہ سے معافی مانگے. اور اس کا نا میں آپ کو ایک کیس بھی بتاتی ہوں کہ استغفار جو ہے نا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ کرام آئے تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے. تو اس میں کافی لوگ آتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, کسی کے 15 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے, 25 سال ہو گئے, اولاد نہیں ہوتی تھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جو بہترین عمل بتاتے تھے وہ یہ بتاتے کہ استغفار کی کثرت کرو, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے آپ کا کوئی کام مشکل لگ رہا ہے, آپ کو سچویشن مشکل لگ رہی ہے, آپ کو نہیں سمجھ آ رہا کہ ہم اس سچویشن سے کس طرح سے نکلیں, تو استغفار کی کثرت سٹارٹ کر دیں, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. اور اس میں سب سے پہلا جو کرنے کا کام ہے, پہلے یہ سمجھیں جب آپ نے ایک ورڈ کا استغفر اللہ, ٹھیک ہے, تو اس کے جو میننگ ہے نا اس کو انڈرسٹینڈ کریں, پھر اس میننگ کی کیمسٹری کو انڈرسٹینڈ کریں. اس پہ آپ یوٹیوب سے ڈیٹیل سیشن بھی لے سکتے ہیں
کہ انسان اللہ تعالیٰ سے رجوع کر رہا ہے، انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہے، اس میں کون سے اوصاف ہونے چاہیے اس کی معافی کے. اسی طرح انسان جو ہے وہ اپنے دل کی آواز سے اس ورڈ کو کیسے پروناؤنس کرے کہ جس سے انسان کو جب وہ کہے تو اس کے میننگ کی ریفلیکشن بھی ہو اور اس کی جو ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بھی اس کو سمجھ آئے. ٹھیک ہے، تو پھر کہنے کا فائدہ بھی ہوتا ہے، اور پھر کہنے سے جو ہے وہ انسان کی جو ایک باڈی ہے نا اس کو سکون بھی ملتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ دن میں کئی مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، اس کے باوجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے. روحانی پاکیزگی کی بھی یہ علامت ہے استغفار کرنا. تو اس وجہ سے ہمیں الٹیمیٹلی اس کا جو ابھی میں اس کو وہ کرنے لگی ہوں، کنکلوژن کی طرف لے کر جانے لگی ہوں کہ جب انسان اپنی ایموشنز کو اور اسپرچویلٹی کو ڈیٹاکس کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ اس میں جو استغفار اور دعا ہے نا اس کا بہت اچھا رول ہوتا ہے. اور اس کا رول اس طرح سے بھی اچھا ہوتا ہے کہ یہ انسان کی ایک پوری کی پوری جو باڈی ہے نا اس کو ہولڈ کر لیتی ہیں. جس طرح اس کی بہترین اگزامپل ایسے ہے کہ جب ہم گھر سے باہر جاتے ہیں نا تو ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ایک جو کہنے کے روحانی نور ہے نا اس کے اندر آ جاتے ہیں. اسی طرح ہمیں بہت سی دعائیں کہا گیا ہے کہ جب ہم بیت الخلاء میں جائیں تو تب بھی ہم اپنی دعائیں پڑھیں، سونے لگیں تو تب بھی اپنی دعائیں پڑھیں، اٹھیں جاگیں تو تب بھی دعائیں پڑھیں، اسی طرح کھانا کھائیں تو تب بھی دعائیں پڑھیں، اور ہم اپنے ہر کام کا سٹارٹ بسم اللہ سے لیں. یہ ساری جو دعائیں ہیں نا یہ ہمیں ایک نور پرووائڈ کرتی ہیں. اس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے ایک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وہ ہوتا ہے نا کہ یعنی ایک وزن ہوتا ہے یا پھر ایک ایسی اسٹیٹ ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہم اللہ کی نظر ہو جاتے ہیں اس طرح سے کہ ہماری جو بھی اب کیفیات یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں نا ہم نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر رکھ کے کیا تو الٹیمیٹلی ہمارے کام کے لیے پھر اللہ کافی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں بیسیکلی یہ اسٹیٹ ہوتی ہے کہ جب انسان اپنے تمام تر معاملات کو اس طرح سے لے کر چل رہا ہے کہ اس نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اپنے اس معاملے میں تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے ہر معاملے کے لیے ہمیشہ کافی ہی ہوگا. پھر الٹیمیٹلی جو بھی سچویشن ہے جو بھی سینیریو ہوگا وہ اسی طرح پورا ہو جائے گا اور بہت بہتری کے ساتھ پورا ہوتا ہے. تو یہ انسان کی اسپرچویلٹی کو، انسان کی فزیکل ہیلتھ کو، انسان کی مینٹل ہیلتھ کو اسٹرانگنیس بھی پرووائڈ کرتا ہے. ہر وہ عمل جو اس کو اللہ کے قریب لے کر جائے اور اس کے جو ایک دل کا بوجھ ہوتا ہے اور اس کا جو مائنڈ ہوتا ہے اس کو بھی اسٹرانگنیس پرووائڈ کرتا ہے، اس کے دل کے بوجھ کو بھی ہلکا کرتا ہے اور انسان پھر الٹیمیٹلی اچھا سوچتا ہے، پازیٹیوٹی کی طرف جاتا ہے، انسان کو انرجی ملتی ہے آگے بڑھنے کے لیے، اپنی سچویشن کو ہولڈ کرنے کے لیے، اپنی سچویشن سے کچھ سیکھنے کے لیے. پھر ایسے انسان آپ کو نا اپنی لائف میں دیکھنے کو ملیں گے وہ بری سے بری سچویشن میں بھی اچھا سوچ لیتے ہیں، وہ بری سے بری سچویشن میں بھی بڑے اچھے اچھے حل نکال لیتے ہیں. تو ایسے جو انسان ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہوتے ہیں اور ایسے انسان معاشرے کے لیے بھی اچھائی کا سبب پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج کے ٹائم میں ہماری اپنی سیلف کو ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے؟ اچھا سوچنے کی، اچھا کرنے کی اور اچھائی کو پھیلانے کی ضرورت ہے. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. ویسے سے ریلیٹڈ جو بھی کوشچن ہے وہ ہم پوچھتے ہیں آپ سے. نہیں، اس کے لیے بھی نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے. کیوں نیگیٹو ہونا ہے؟ ہمارے لیے وہ برا سوچ رہا ہے نا. میں آپ کو اس کی بہترین اگزامپل دیتی ہوں. پریکٹیکل لائف میں بھی میں نے ایسی چیزیں بہت فیس کی ہیں. اس میں ریئیکٹ نہیں کرنا. وہ برا سوچ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو خود جلا رہا ہے اس عمل کے لیے. آپ کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. اس کی بہترین حدیث میں اگزامپل ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی اگزامپل حدیث میں اس طرح سے ہم لیتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے، اس کی یہ حدیث میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہوئی تھی، تو انسان کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ چاہے تو اس نقصان سے انسان کو کوئی بچا نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تو وہ انسان جو ہمارے لیے برا سوچ رہا ہے، نیگیٹو سوچ رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے، اسے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا.
سوچی جانے دیں اس کو، وہ اس کی کیفیت ہے، اس کی اسٹیٹ ہے، وہ اس کی جو ہے وہ سوچ ہے. ہاں ہم نے بدگمانی نہیں کریٹ کرنی، ہم نے اپنی اسٹیٹ کو ہمیشہ پازیٹیو ہی رکھنا ہے. ہم اگر نیگیٹیوٹی کی طرف لے جائیں گے، بدگمانی کریٹ کریں گے، تو پھر الٹیمیٹلی ہم بھی برائی ہی کر رہے ہیں نا. تو اس وجہ سے سب سے پہلا عمل یہی ہونا چاہیے، ہم نے اس کو نہیں کچھ بھی کر رہا ہے کرنے دیں، کوئی بات نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنے لیے جو باؤنڈریز ہے نا اس کو لمیٹڈ رکھیں کہ وہ اتنا ایکسیڈ نہ کرے کہ آپ کی باؤنڈری کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرنے لگ جائے. فار ایگزامپل آپ کی پرسنل باؤنڈری ہے، آپ کی پرسنل ریلیشن ہے، اس سے ایکسیڈ نہیں کرنے دینا اس کو کبھی بھی. برے لوگوں سے ہم دور تو ہو جاتے ہیں بٹ ان کی ٹاکسیسٹی ہمیں ٹونٹ کرتی ہے. آخر کب تک ایک انسان ڈیٹاکسیفائی ہو سکتا ہے نیگیٹیوٹی سے؟ آئی مین ہاؤ مچ ٹائم؟ ہنٹ کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں، برے لوگوں سے انسان کبھی بھی دور ہوتا ہی نہیں. جب بھی آپ کہیں بھی جاتے ہیں نا، آپ کو ہر کنڈیشن میں، ہر سچویشن میں برے لوگ ملتے ہی ہیں. اور یہ انسان کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ وہ ان لوگوں کو کیسے لے کر چلتا ہے، اس کی مینجمنٹ ان کے لیے کیا ہے. اگر آپ برائی کا جواب برائی سے دیں گے تو الٹیمیٹلی برائی تو کبھی ختم ہوگی نہیں نا. اور اسی طرح آپ نے اپنی سیلف کو بچانا ہے ان سے، اور اپنی جو اچھے عمل ہے نا وہ نہیں چھوڑنے. تو ایک ٹائم ایسا آتا ہے وہ انسان بھی کیا کرتا ہے، آپ کی اچھائی کو اڈاپٹ کر لیتا ہے. اس میں بہترین ہمیں یہ ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ جس ٹائم پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام کو پھیلانا شروع کیا تھا، اس ٹائم پہ کتنے زیادہ برے لوگ تھے. ایون ڈیڈ کے وہ تو جان کے بھی دشمن تھے. اتنے زیادہ برے لوگ تو نہیں ہمارے ارد گرد ہوتے. اگر فار ایگزامپل ہوں بھی تو ان کی جو ایک وہ ہوتی ہے نا کیفیت، وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں. اس کا اختیار ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. وہ اختیار اس طرح سے دیا ہے کہ ہم اپنے ریئیکٹ سے ان کو اس طرح شو نہیں کروائیں گے، یا ہم اپنے ریئیکٹ سے ان کو ڈیمیج کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. فرسٹ اسٹیٹ ہمیشہ جو ہوتی ہے نا وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے عمل سے اگلے بندے کو اس طرح ریڈی کریں کہ وہ انسان آپ کو جو ہے نا، وہ انسان یعنی آپ کو اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. یعنی وہ دیکھے کہ یہ میں اس کے ساتھ برا کر رہا ہوں لیکن پھر بھی یہ اس کا ریئیکٹ نہیں مجھے کر رہا، تو الٹیمیٹلی وہ شرمندہ ہو جاتا ہے. اور مسلمانوں کے دل تو اتنے زیادہ برے تو نہیں ہیں جتنے کفار کے دل ہوتے تھے. کفار کے دل بہت زیادہ برے ہوتے تھے. وہ ہم کبھی کسی کے لیے اچھا سوچ ہی نہیں سکتے. کفار کبھی کسی کے لیے اچھا سوچ سکتا ہے؟ خاص طور پہ مسلمان کے لیے تو کفار کبھی بھی اچھا نہیں سوچتا. وہ اپنی جو ان کی وہ ہوتی ہیں نا لوگ، ان کے لیے شاید وہ اچھا سوچ سکتے ہیں لیکن وہ مسلمان کے لیے کبھی بھی اچھا نہیں سوچتے تھے. بہت برے ان کے ریئیکٹ تھے. لیکن ہم تو مسلمان ہی ہیں نا اس دنیا میں سارے، یعنی ہمارے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں وہ سارے مسلمان ہی ہیں نا. برے لوگوں سے ہمیشہ بچنے کا یہی ایکٹ ہوتا ہے کہ اس کو اپنی اچھائی میں کنورٹ کر دیں، ان کے ساتھ اپنی اچھائی کرنا شروع کر دیں. لیکن جس طرح میں نے یمنا کو سمجھایا کہ اپنی پرسنل باؤنڈریز کو ٹچ نہیں ہونے دینا ان کو. ٹھیک ہے. توبہ پوچھ رہی ہے what person do when emotion person disturb. اچھا یہ آپ نے لرن کر لیا ہے. اچھا یہ بتا رہی ہیں نیگیٹو تھنکنگ سے بچنا یا ان سے آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں. نیگیٹیوٹی سے آپ بچ اسی طرح سے کر سکتے ہیں کہ نیگیٹو سچویشن میں بھی پازیٹیو سوچیں اور نیگیٹو لوگوں میں زیادہ اٹھے بیٹھے نا. نیگیٹو سچویشن میں اچھے کام کرنے کی کوشش کریں، پازیٹیوٹی کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اور پھر بھی اگر نیگیٹیوٹی آپ کی نہیں ٹھیک ہو رہی تو ذکر کریں، استغفار کریں، دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. ابھی تک ہم نے جتنا بھی یعنی ڈسکشن کی ہے نا ایموشنل انٹیلیجنس میں اسپیسیفکلی سیلف اویئرنیس کے جتنے بھی پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں، آپ کے ساتھ ریکارڈنگ تو گروپ میں شیئر ہو جائے گی. جب ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا نا اس سے پہلے ساری ریکارڈنگ کمپلیٹ کریں، اپنی جتنے بھی پوائنٹس ہیں ان کو ڈائری پہ لکھیں اور ان ایک ایک پوائنٹ پہ پریکٹیکلی عمل کرنا شروع کریں. اس سچویشنز
یعنی جو بھی آپ کی سچویشن لائف میں چل رہی ہے نا ابھی کے لیے، جو بھی آپ کی سچویشن آ رہی ہے، ان سبھی پوائنٹس پہ آپ عمل کرنا شروع کرتے ہیں نا، تو آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کا پچھلا ویک ہے اور اس سے جو اپ کمنگ ویک ہے اس میں آپ کو ایک میجر ڈفرنس نظر آئے گا. وہ اسی بیس پہ آپ کو یہ ڈفرنس نظر آئے گا جتنی زیادہ آپ کی پریکٹیکلی ان سبھی پوائنٹس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے ایفرٹس ہوں گی. ٹھیک ہے. Or should a person react and control in sensitive situations? سینسٹیوٹی بھی انسان اپنے آپ میں خود ہی کریٹ کر رہا ہوتا ہے. مومن تو مضبوط ہوتا ہے نا. اب ایک انسان جو ہے نا یہ اس کو آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ سینسٹیوٹی اس کے اندر بہت زیادہ کریٹ ہو جاتی، چھوٹی چھوٹی باتوں کو وہ بہت زیادہ فیل کرتا ہے اور بہت جلدی سے ریئیکٹ کرتا ہے. تو یہ سارے جو عمل ہوتے ہیں نا، یعنی کہ بہت جلدی سے ریئیکٹ کرنا، بہت زیادہ فیل کرنا، یہ آپ کو کبھی بھی مضبوط نہیں کر سکتے. تو ہمیشہ ہولڈ کریں اپنی پرسنالٹی کو. جہاں پہ بولنا آپ کو مناسب لگے وہاں پہ بولیں، یعنی آپ کو پتا ہو میرے ورڈز کی ویلیو ہے، وہاں پہ آپ ضرور اپنے عمل کو شو کریں. لیکن جہاں پہ آپ کو لگتا ہے آپ کے ورڈز کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہاں پہ اپنی پرسنالٹی کو ہولڈ کر کے رکھیں. ٹھیک ہے. فوراً سے ریئیکٹ نہ کریں. اور انسان سینسٹیو تبھی ہوتا ہے جب وہ چیزوں کو اتنی ہی جو ہے نا ڈیپتھ سے فیل کر رہا ہوتا ہے جتنی ڈیپتھ سے انسان جو ہے نا کہہ لیں کہ اس سچویشن کو وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرے پہ کیا قیامت ٹوٹ گئی ہے، یعنی ایسے لے رہا ہوتا ہے. تو کبھی بھی سینسٹیوٹی کے ساتھ بھی انسان اپنی کوئی بھی چیز کو ہولڈ نہیں کر سکتا. اور اسی طرح سینسٹیو ایموشن انسان کو پیک پہ بھی لے جاتی ہیں. سینسٹیوٹی آپ کی اپنے کسی مسلمان بھائی کا درد ہے، ٹھیک ہے، کوئی وہ پریشانی میں ہے، اس کے لیے ہونی چاہیے. سینسٹیوٹی آپ کے دل میں ہونی چاہیے کہ میں کسی کو نقصان نہ پہنچاؤں، اس طرح کی سینسٹیوٹی ہونی چاہیے. آپ کسی کی وجہ سے آپ کا دل نہ دکھے، یہ سینسٹیوٹی ہونی چاہیے آپ کے دل میں. آپ کو پتہ ہے سب سے بہترین چیز جو ایموشنل انٹیلیجنس میں ہے نا، کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیلف کے لیے کبھی بھی کسی انسان سے بدلہ نہیں لیتے تھے. اگر ایک یہ والا پوائنٹ ہم اپنی لائف میں ایڈ کر لیں نا، ہماری بہت سی سچویشنز میں ہمیں ایسے ایسے سولوشنز مل جائیں کہ انسان نیگیٹیوٹی کی طرف جائے ہی نہ. صرف ایک پوائنٹ یا لائف میں ایٹ لیسٹ ایک حدیث ہی ہم اپنی لائف میں ایڈ کر لیں نا، تو انسان پوری کی پوری کہہ لیں کہ اس کی لائف چینج ہو جاتی ہے. جوائنٹ فیملی میں انسان ہو اور ایک علیحدہ بندہ اس میں نیگیٹو ہو، اس صورت میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ جب انسان جوائنٹ فیملی میں ہوتا ہے نا تو اس کے بہت سے فائدے بھی ہوتے ہیں، اور جب انسان اس جوائنٹ فیملی میں ہوتا ہے اس کے بہت سے نقصان بھی ہوتے ہیں. کیونکہ جوائنٹ فیملی میں جو بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں نا وہ نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے. اب ایک انسان جو نیگیٹو ہے نا اس پوری کی پوری فیملی میں، تو پوری کی پوری فیملی ایک نیگیٹو انسان کی وجہ سے افیکٹ ہو رہی ہے، پوری کی پوری فیملی اس کو چینج کیوں نہیں کر سکتی؟ اس صورت میں یہی کرنا ہے کہ آپ نے اس نیگیٹو انسان کو پازیٹیو کرنے کی کوشش کرنی ہے. اپنے عمل کے ساتھ کریں، اپنے ایکشنز کے ساتھ کریں، اور اس کی کوئی بھی نیگیٹو سچویشن پہ ایکٹ نہ کریں. ٹھیک ہے. جتنا زیادہ نیگیٹو سچویشن میں آپ نیگیٹیوٹی ہی کے ساتھ ریئیکٹ کریں گے نا، اتنا ہی زیادہ وہ انسان کو پتا چلے گا کہ اس کو آپ ویلیو دے رہے ہیں، یا پھر اس کے عمل کو آپ بیسیکلی ویلیو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اپنے پیارے سے کسی نیگیٹو انسان کی وجہ سے دور ہو رہے ہوں، مطلب آپ اس کو اوائڈ کرنا چاہ رہے ہوں، لیکن اس کے ساتھ جس کے ساتھ آپ یہ چھوٹا کر کے کوشچن پوچھا کریں نا. اب اتنا زیادہ آپ سچویشن کو شارٹ کر کے بتائیں. جو ہر ٹائم آپ کو نیچے دکھانے کو، جو انسان آپ کو شرمندہ کرنے کی یا نیچے دکھانے کی کوشش کرتا ہے نا، وہ انسان آپ کا کبھی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. بہترین عمل آپ کے لیے اس سچویشن میں یہی ہوگا کہ آپ نے اس پہ کیا کرنا ہے، ریئیکٹ نہیں کرنا. وہ پھر خود ہی شرمندہ ہو جائے گا اپنے اس عمل پہ. لیکن ہر سچویشن میں یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی پرسنل جو چیزیں ہوتی ہیں نا ان میں انوالومنٹ نہیں کرنے دینی ہوتی. اور ایسے انسان کی وجہ سے اپنی جو
اچھے عمل ہے نا اس کو نہیں چھوڑنا ہوتا، اور جو بھی پازیٹیوٹی آپ معاشرے میں کریٹ کر رہے ہیں یا پھر اپنے گھر میں کوئی بھی اچھا کام کریں اس کو نہیں چھوڑیں آپ، وہ ویسے ہی ردم کے ساتھ چلنا چاہیے. جب ایسے انسان کو پتا چلے گا کہ آپ کی انرجی اس کی وجہ سے افیکٹ نہیں ہو رہی، آپ کے کام اس کی وجہ سے افیکٹ نہیں ہو رہے، تو وہ خود ہی شرمندہ ہو جائے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ نے اس کو ریئیکٹ نہیں بس کرنا. یہ سب سے بدترین لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ آپ کو شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. لائک سوچے تو صحیح، آپ اپنی جتنی بھی انرجیز ہیں آپ ان کو کدھر ویسٹ کر رہے ہیں؟ دوسروں کو شرمندگی کرنے کے لیے، شرمندہ کرنے کے لیے، یا دوسروں کو جو ہے نا وہ نیچا دکھانے کے لیے. یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ ایک مسلمان کی عادتوں میں سے نہیں آتی. کسی کے لیے حسد رکھنا، کسی کو شرمندہ کرنا، کسی کے لیے بغض رکھنا، کسی کے لیے برا سوچنا، یہ سارے جو اوصاف ہوتے ہیں نا یہ مسلمانوں کے کبھی بھی نہیں ہو سکتے. مسلمان اپنے ایکشن سے، اپنے ایکٹ سے پہچانا جاتا ہے. وہ اپنے دل کو دوسروں کے لیے صاف رکھتا ہے، وہ کسی کے لیے نیگیٹو نہیں سوچتا، وہ دوسروں کے لیے ہیلپ فل رہتا ہے، یا ہر سچویشن میں وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے. یعنی اس ہر سچویشن میں ایسا سوچا کریں کہ آپ جس بھی سٹیریو میں ہوتے ہیں، جس بھی سچویشن میں ہوتے ہیں، اگر آپ کی سیلف اپنے لیے آپ کی سیلف جو ہے نا اس سچویشن میں ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ ٹھیک ہے. علی آپ اپنا کوشچن تھوڑا سا بیٹا یا تو ایسے کریں کہ وہ وی ایم میں پوچھیں، کیونکہ مجھے نا آپ کے کوشچن کی نہیں سمجھ آ رہی. آپ بار بار اسی چیز کو، یعنی آپ اس کو ویسے اپنے سینیریو کو بتانا چاہ رہے ہیں لیکن نا مجھے وائس میسج کر دیں یا ادھر ابھی بتائیں، ان باکس کر لیں، مائک انمیوٹ کر کے بتائیں. جویریہ میری پازیٹیوٹی مجھے میری تربیت سے ملی ہے. میرے فادر نے مجھے یہ ساری چیزیں ہولڈ کی ہیں، یعنی ان کی پرسنالٹی میں نے پازیٹیوٹی دیکھی اپنی لائف میں. جس طرح انسان کہتا ہے نا کہ بچہ جو ہوتا ہے نا وہ اپنے گھر کے انوائرمنٹ سے سیکھ رہا ہوتا ہے، اور کچھ گوڈ گفٹڈ بھی کہہ سکتے ہیں ایسے کہ میرا شروع سے یہی ہوتا تھا کہ کوئی انسان جو بھی کر لینا میں نے اس کو نیگیٹیوٹی کے ساتھ ریئیکٹ نہیں کرنا، بس نہیں کرنا تو نہیں کرنا، کہ میں نے پازیٹیو رہنا ہے. کیونکہ جب میں بہت چھوٹی سی تھی میرے بابا مجھے ہمیشہ ایک بات سکھایا کرتے تھے کہ جو ایک انسان برا ہوتا ہے نا وہ اپنی برائی کا انجام خود ہی پالے گا، ٹھیک ہے، لیکن آپ کیا کر رہے ہو یا آپ اس کو کیا دے رہے ہو یہ بہت میٹر کرتا ہے. کوئی کچھ بھی کر لے آپ نے اچھا کرنا ہے بس اپنی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ انسان کو پھر اس چیز کا ریوارڈ دیتا ہے. ہاں جی راشد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، پڑھ لیا کریں نماز، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ریکارڈنگ تو آپ کو مل جاتی ہے. کیسے ان کو کنوے کریں کہ وہ ہماری پرسنل لائف میں انوالو نہ کریں؟ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی سی وہ دوبارہ پڑھتی ہوں میں، ایک منٹ. پرسنل لائف، پرسنل باؤنڈریز آپ کی اپنی ہونی چاہیے، اس پہ کسی کو آپ انوالو کرنے کی وہ نہیں دیتے ہو، ٹھیک ہے. یہ زیادہ تر جو ہے نا وہ آپ کی کہنے کے جوائنٹ فیملی میں بھی ہو جاتا ہے، اور جب آپ کسی کمپنی میں ہوتے ہو یا پھر اسی طرح معاشرے میں لوگوں کو ڈیل کرتے ہو تب بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ اگلے انسان کو ریئلائز کروائیں، کہ بتائیں کہ یہ میری پرسنل چیزیں ہیں، پرسنل میٹرز ہیں، انشاءاللہ میں اس کو دیکھوں گی. آپ کے جو پرسنل کرنے کے کام ہیں وہ یہ کام ہے، آپ کی اور میری باؤنڈریز یہاں تک ہیں، اس میں آپ نے انوالو نہیں ہونا میرے پرسنل کاموں میں، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ جو بھی کام کر رہے ہیں نا اپنے پرسنل کام وہ اپنے وے سے لے کر چلیں. اور ہاں اگر کوئی بڑا ہے وہ اس کی آپ رائے ضرور لیں، لیکن کام جس طرح سے آپ کو بہتر لگتا ہے نا آپ ویسے ہی کریں. زیادہ تر ہمارے بڑے لوگ ہی ہوتے ہیں نا جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس کی پرسنل لائف کو جو ہے وہ دیکھوں یہ کیا کریے یا کیا نہیں، چونکہ ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ صحیح طرح سے لے کر نہیں چل رہی چیزوں کو. سنیں ضرور ان کو، اس ٹائم پہ یہ بھی کہیں کہ میں اس طرح سے کر لوں گی، ٹھیک ہے. آپ نے اس ٹائم پہ بھی ان کو اپنے ساتھ ہی اٹیچ رکھنا ہے، یعنی کہ ان کو اس طرح سے فیل نہیں کروانا کہ آپ ان کے ورڈز آپ کے لیے اہمیت نہیں رکھتے ہیں. آپ کہیں بالکل آپ بہت بہترین کہہ رہی ہیں، ہم ایسے ہی کریں گے، اپنی سچویشن کو ایسے ہی لے کر چلیں گے، لیکن الٹیمیٹلی کرنا تو آپ نے وہی ہے نا جو آپ کا دل کرے. لیکن اگر کچھ اس طرح کی سچویشن ہے، فار ایگزامپل آپ
کہ آپ نے جیسا سینیریو بتایا اس میں یہ سچویشن ہے کہ آپ باہر ہیں کہیں اور باہر آپ کی لائف میں کوئی انٹرفیئر کر رہا ہے، تو پرسنلی آپ کی لائف میں انٹرفیئر کر رہا ہے یا پھر آپ کے ساتھ جو کنیکٹڈ لوگ ہیں ان کی لائف میں انٹرفیئر کر رہا ہے، تو اس سینیریو میں الگ ہوتا ہے یہ چیزوں کو ہولڈ کرنا، اور اس سینیریو میں ہولڈ کرنا الگ ہوتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا آپ نے کس سچویشن کی وجہ سے نا یہ کوشچن کیا۔ میم یہ گھر کے اندر ہی ہے، جیسے شادی ہوتی ہے تو ساس سسر ہیں وہ انوالومنٹ بہت زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پرسنل چیزوں کو، مطلب یہ کام کرو یہ کرنا ہے، اگر نہیں بندہ کرتا تو اس چیز سے ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے، وہ بہت ایکسٹریم لیول کی ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے۔ بہت سی پرسنل سی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اپنے روم میں یہ چیز رکھ سکتی ہو یہ نہیں رکھ سکتی، اپنے روم میں کیا کر رہی ہو، اس طرح کیا کر رہی تھی، مطلب کیسے ان کو کنوے کیا جائے کہ مطلب ہرٹ ہوتا ہے، اس طرح پرسنل اسپیس کی ضرورت ہے ہر بندے کو۔ اس میں نا یہی ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بڑے جو ہوتے ہیں نا، آپ دیکھیں ساری زندگی انہوں نے گزار لی اپنی، اب اس سٹیج میں آپ کیا ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو چینج کر لیں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ ان کے کام جی ویسے ہی رہنے ہیں، ان کے کام بھی ویسے ہی رہنے ہیں، ان کے ریئیکشن بھی ویسے ہی رہنے ہیں۔ اس ٹائم پہ بہترین کام جو آپ کے کرنے کا ہے نا، وہ یہی ہے کہ آپ ان کو تسلی دلائیں، ان کو تھوڑی سی کلیئرٹی دے دیں کہ میں یہ کرنے لگی ہوں یا ایسے کرنے لگی ہوں۔ 2-3 بار جب آپ ان کو کلیئرٹی دے دیں گے، ان کو احساس دلا دیں گے کہ آپ کی جو باتیں میرے لیے بڑی امپورٹنس رکھتی ہیں، تو الٹیمیٹلی تیسری چوتھی بار آپ کے کاموں میں انوالو بھی نہیں ہوں گے۔ ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہمارے جس طرح ہم کہتے ہیں نا ویسے ہی کرتی ہے، بس ان کو یہ سیٹسفیکشن چاہیے ہوتی ہے کہ یہ ہمارے مطابق چلیں یا ہماری بات کی امپورٹنس ان کے لیے بڑی زیادہ ہے، بس یہ فیل کروا دیا کریں۔ فار ایگزامپل اگر آپ سوچیں نا، اگر سسرال میں نہیں ہوتا انسان، اگر اپنے گھر میں بھی ہو، اس کی مدر اس کو کچھ کہہ دیتی، انسان ویسے نہیں فیل کر رہا ہوتا، جبکہ مدر بھی ہر کام میں انوالو ہو رہی ہوتی ہے کہ بیٹا یہ کیوں کر رہی ہو، یہ کیوں کرنے لگی ہو، کہاں جا رہی ہو، کرتی ہیں نا مدر ایسے کرتی ہیں، لیکن تب ہم اس چیز کو فیل نہیں کر رہے ہوتے۔ لیکن جیسے ہی ہم سسرال میں آتے ہیں، وہ بھی تو مدر ہی ہیں۔ اگر انسان اپنی سائیکالوجی کو چینج کرنا ہے نا، صرف اس وجہ سے کہ ہمارا ٹائم ویسٹ نہ ہو یا ہماری نیگیٹیوٹی جو ہے وہ ہمارا مائنڈ نہ کریٹ کر لے، اس سچویشن کو پازیٹیو کر لیں، اس سچویشن کو پازیٹیو پہلو سے دیکھنے لگ جائیں، تو الٹیمیٹلی چیزیں جو ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اور کسی کا کوئی کوشچن ہے؟ باقی انسان لائف کی کسی بھی سٹیج میں ہوتا ہے نا، تو وہ ہر سٹیج میں اپنے آپ کو چینج بھی کر سکتا ہے، اپنے آپ کو بہتر بھی کر سکتا ہے اور پوزیٹیوٹی کی طرف لے کر بھی جا سکتا ہے۔ یہ اختیار میں آج ہم نے جتنی بھی ڈسکشن کی اس میں ہم نے اوپنلی دیکھا، یہ قرآن پاک میں بھی واضح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان کو اختیار اللہ نے دیا ہے، وہ چینج کر سکتا ہے اپنے آپ کو، اپنی سچویشن کو۔ کسی ٹائم پہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے بہترین ساتھی جو آپ کو گائیڈ لائن پرووائڈ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے آپ سے، ہوتا ہے نا ایسے، انسان کا پارٹنر ہے، انسان کے پیرنٹس ہیں یا انسان کے سبلنگس میں سے کوئی اس کو بڑا پسند ہے، انسان کا امتحان ہو جاتا ہے اس فارمیٹ میں بھی کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں رہتے، ساری زندگی کے لیے نہیں رہتے، لیکن ایک جو ہمیشہ رہنے والا ایک جو ذات ہے نا انسان کے لیے، ہمیشہ جو اس کے ساتھ رہے گی، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جتنی بھی چیزیں یعنی اس کی رہنمائی کے لیے پیدا کی، قرآن پاک ہے، سیرہ ہے ہمارے لیے بہترین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں یہ ہم، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ صحابیات کی سیرہ ہے، اس میں انوالو کریں نا اپنے آپ کو، وہ پڑھیں تاکہ ہمیں پازیٹیوٹی کی طرف ہم زیادہ جائیں، پازیٹیو انرجی ملے، ہم ایمانی طور پہ بھی مضبوط ہوں، پھر ہمارے فزیکل ایکشن میں بھی وہ چیزیں نظر آئیں۔ اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، مسلمان کا ہمیشہ خیر خواہ ہوتا ہے، یعنی اس سچویشن میں جو بھی سچویشن آپ سے ہولڈ نہیں ہو رہی ہوتی، ہینڈل نہیں ہو رہی ہوتی، اس میں یہ سوچا کریں اگر میں اس کی جگہ پہ ہوتا تو میں کیا کرتا، تو آپ کے لیے چیزوں کو سمجھنا، اس سچویشن سے نکلنا بڑا ایزی ہو جائے گا۔ اس انسان کو اپنی جگہ پہ رکھ لیا کریں، ٹھیک ہے، تو پھر الٹیمیٹلی وہ سچویشن آپ کے لیے ڈیل کرنی بہت آسان ہو جائے گی اور بہت اچھا ہو جائے گا آپ کے لیے انشاءاللہ۔ اور پھر بھی نیگیٹیوٹی کریٹ ہو تو استغفار کی کثرت کریں، انشاءاللہ سارا کچھ ہی ہولڈ ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جب مدد انسان کے ساتھ ہو جاتی تو زندگی میں کچھ کرنا بھی مشکل نہیں ہوتا، کچھ بھی کرنا مشکل نہیں ہوتا، اس پہ یقین رکھیں اپنا، ٹھیک ہے۔
تو ابھی آئی تھنک سو آپ کا کوئی کوشچن نہیں ہے، تو انشاءاللہ ہم اپنے سیشن کو اینڈ کرتے ہیں.